آپ کا ہوسٹ محب ترین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت میں عائشہ گلالی کے ساتھ موجود ہوں. آئے عائشہ گلالی سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں ملکی سیاسی ہلچل جو ہو رہی ہے اور سیاسی حوالے سے اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے. سینٹ کے انتخابات بھی آ رہے ہیں, جنرل الیکشن 2018 کے بھی وہ قریب ہے. عائشہ گلالی اس بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے اور اس کی کیا سوچ ہے, اور پرسنل اس کی زندگی اور اس کی لائف پہ جو ان سے بھی اس حوالے سے سوالات پوچھیں گے. تو سب سے پہلے عائشہ گلالی آپ کا مشکور جی، موجود آپ ہوں کا کہ بہت شکریہ. اچھا, سب سے پہلے اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے. میں جنوبی وزیرستان میں پیدا ہوئی. جنوبی وزیرستان سے میرا تعلق ہے. اور میں 5 اکتوبر کو پیدا ہوئی 1985 کو. اچھا, آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی اور آپ کی اس وقت تعلیم کیا ہے. میری تعلیم جو ہے وہ میں نے گریجویشن کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور پھر ماسٹرز میں نے کیا اسلامک اسٹڈیز میں, اور پھر اب میں کر رہی ہوں ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی بین المذاہب مطالعے میں. تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اور کیا مصروفیات ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں. تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تو بچپن سے میرے ظاہر ہے کہ تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی تھی. 5 سال کی عمر سے میرے والد صاحب مجھے مختلف تقریری مقابلوں میں لے کر جاتے تھے. میری والدہ مجھے تقریر لکھ کر دیتی تھی کیونکہ میرے والدین دونوں ماشاءاللہ تعلیم یافتہ تھے. تو میرے والد صاحب نے مجھے انکریج کیا, اور چونکہ ہمارا معاشرہ بڑا ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے, الٹرا کنزرویٹو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, تو وہاں پر چونکہ لڑکیوں کو تعلیم کی بھی اجازت نہیں ہوتی, لیکن میرے والد صاحب نے میری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود بھی ٹریننگ وہ کرتے رہے, خود بھی وہ کتابیں مجھے پڑھاتے رہے, معلومات عامہ کی, اسلامک بکس اور اقوام متحدہ کے مختلف رولز کے بارے میں, پھر چائلڈ لیبر, یہ جو گروئنگ پاپولیشن ہے, پولوشن ہے, ان مسائل کے حوالے سے, پلس جو ہے وہ تقریری مقابلوں میں مجھے لے کر جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد میں جب بھی اسٹوڈنٹ میں رہی ہوں, میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی انوالوڈ رہی ہوں, جس میں پہلے میں جرنلزم کی طرف آئی. ڈیلی دی نیوز میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کے ساتھ میں نے ایز ٹریننگ رپورٹر کام کیا. کوئی سیلری پہ کام نہیں کیا, لیکن میں دیکھنا چاہتی کہ جرنلزم جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے, اور وہ بہت ایک لرنڈ صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں ہمارے. اور پھر اس کے بعد میں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے میں چیئر پرسن رہی 16 سال کی عمر میں. اور پھر میں 2005 میں جو ارتھ کویک آیا کشمیر میں, پاکستان میں, اس کے حوالے سے میں چیف والنٹیئر رہی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اسلام آباد میں. اور ابھی بھی یہ ہے کہ ابھی بھی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور اسٹوڈنٹ برادری سے میں تعلق رکھتی ہوں. لوگ ایم این اے بننے کے بعد تعلیم کو ختم کر دیتے ہیں, اور کوئی ٹھیکوں کے پیچھے لگ جاتا ہے, کوئی کمیشن کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ کہاں سے میں کمائی کر سکتا ہوں, کم ٹائم ہوتا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ تعلیم کو ترجیح دی ہے. میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا ہے, اور ایم این اے بننے کے بعد میں نے ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے میری ظاہر ہے کہ پالیٹکس تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اب اس وقت ایک پروسیس میں ہوں کہ میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کا میں اعلان کروں. انشاءاللہ جمعے کو میں اعلان کرنے والی ہوں, اور انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہماری نئی پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف گلالے ہوگا, اس کا انشاءاللہ اعلان ہوگا. پھر آپ جانتے ہیں کہ میری تو بین المذاہب مطالعے کے حوالے سے یہ میری اسٹڈیز ہے شیخ زاید اسلامک سینٹر سے میں کر رہی ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ اساتذہ کرام تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ مصروف بہت ہوتی ہیں, لیکن تعلیم کو نہ میں تعلیم کو چھوڑ سکتی ہوں اور نہ میں سیاست کو چھوڑ سکتی ہوں. سیاست بھی تعلیم کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی عبادت ہوتی جو ہے ان کی خدمت ہوتی ہے, اور ایک عبادت ہوتی ہے سیاست. تو انشاءاللہ دونوں کو جو ہے ہم جاری رکھیں گے. ہاں, آپ بچپن میں پڑھائی میں کیسی تھی. کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں اور کچھ کمزور ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ آپ ذہین تھی یا کمزور, تو آپ کیا کہو گے. میرے خیال سے میرے جو ٹیچرز مجھے کہتے تھے میں بہت ذہین تھی, اور میں فرسٹ پوزیشن بھی لیتی تھی, کبھی سیکنڈ لیتی تھی, کبھی تھرڈ لیتی تھی, ساتھ ساتھ میں تقریریں بھی کرتی تھی. تو اور میری میموری جو تھی وہ بہت تیز تھی. میرے والد صاحب نے مجھے 3 معلومات عامہ کی کتابیں جو تھی وہ زبانی یاد کروائی تھیں, کہ سمندر کتنے ہیں, بر اعظم کتنے ہیں, اور فلاں فلاں ملک جو ہے ان کی کیا کوالٹیز ہیں. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ پوری ان کی کتابیں ان کو مجھے یاد کروایا, کس ڈیٹ میں انہوں نے کہاں پہ ہجرت کی فلاں. تو یہ چیزیں اقوام متحدہ کا کیا رول ہے, تو میری میموری بہت تیز تھی. بچپن میں ہر کوئی شرارتی ہوتا ہے. آپ کی کوئی ایسی شرارت جس پر آپ کو ڈانٹ ملی ہو اور اب تک وہ آپ بھول نہ سکی ہو. میرے خیال سے میرے والدین جو مجھے بتاتے ہیں میں اتنی شرارتی نہیں تھی, اور میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ بچپن سے ہی سیریس تھیں, تو اتنی وہ شرارتی آپ نہیں تھیں.
اور اسٹوڈنٹ لائف میں ایسی کوئی مشکلات جو آپ کو درپیش ہوئے ہو تعلیم حاصل کرنے میں، یا کئی اور ایسے کہ ابھی تک قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ اور مشکلات کا سامنا تو مجھے تعلیم کے حوالے سے نہیں کرنا پڑا کبھی بھی، لیکن میرے والد صاحب کو البتہ کرنا پڑا۔ میرے والد صاحب کیونکہ ہمیں اس الٹرا کنزرویٹو معاشرے میں ایک نیا کانسیپٹ یہ لے کر آئے تھے کہ خواتین کو آپ تعلیم کا وہی موقع دیں جو آپ اپنے بچوں مرد بچوں کو آپ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم میران شاہ میں تھے، میری والد کی پوسٹنگ ہوئی تھی، میری والدہ کی بھی پوسٹنگ تھی۔ تو میران شاہ میں ماحول یہ تھا کہ وہاں پر لڑکیوں کی تعلیم اتنی زیادہ بھی نہیں اچھی سمجھی جاتی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے نہ صرف مجھے تعلیم کے حوالے سے جو ہے انکریج کیا، بلکہ وہاں پہ جو لڑکوں کے کالجز میں مقابلے ہوتے تقریری مقابلے، تو وہاں پہ بھی میں جاتی تھی، میرے والد صاحب مجھے لے کر جاتے تھے، اور میں فارچونیٹلی میں جیت بھی جاتی تھی۔ تو یہ ٹینشن جو تھی یا یہ جو پرابلمس تھی میرے والد صاحب کو البتہ جو ہے وہ فیس کرنی پڑیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں یہ لڑکیوں کو تو شادی کر کے گھر جانا پڑتا ہے اور پرائے گھر میں جانا پڑتا ہے، اس کے اوپر کیوں اتنی ٹائم اور انرجی یہ ویسٹ کر رہا ہے، اور یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں صرف ان کو توجہ دینی چاہیے۔ تو میرے والد صاحب پھر یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو پھر اشرف المخلوقات سے تو اچھے پھر پرندے اور جانور ہیں، کہ جب وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ میل بچوں کو پہلے نہیں دیتے کہ اس کو اچھا دانہ دو، اس کو پہلے دو، پھر لڑکیوں کو جو ہے وہ بعد میں دو۔ تو ہم انسان ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے والد صاحب کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے، اور اگر کچھ مشکلات کا سامنا ہوا، یقیناً مشکلات کا سامنا ہوا ٹرائبل معاشرے میں، تو وہ میرے والد صاحب کو ہوا، اور ایک جائز چیز کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اویئرنیس کی بہت کمی ہے، اور اسلام سے بھی اتنا زیادہ ہم واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف کی کچھ ایسی باتیں جو اب تک یاد ہو، اس کو آپ بھول نہ سکی، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یا کبھی کسی جگہ پہ، وہ باتیں آپ کو اب تک بھی یاد ہو، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، یا افسوس کرنا پڑے یا بہت انسین اس وقت آپ کو آتی ہو؟ بس اسٹوڈنٹ لائف میں بہت زیادہ پڑھائی پہ توجہ دیتی تھی، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں بس لیکچر پڑھوں اور پھر گھر آ کر یاد کروں۔ تو میری بہت زیادہ کمپٹیشن کلاس میں میری ہوتی تھی، اور بس یہی ہماری مصروفیات تھیں، اس کے علاوہ میری کوئی ایکٹیویٹیز، اس کے علاوہ جو پولیٹیکل تھی وہ تھی اس کے علاوہ۔ ہمارے قبائلی معاشرے میں خواتین بڑی مشکل حالات میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے زیور سے اگر آراستہ کرنے کے لیے، اس سے ہونے کے لیے وہ تعلیم جب حاصل کرتے ہیں تو ان کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایسے خواب جو اب تک پورے نہ ہوئے وہ ادھورے رہ چکے ہیں اب تک، اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اب تک کچھ ایسے خواب جو آپ کے پورے نہیں، الحمدللہ میرے سارے خواب پورے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان کی پالیٹکس میں ایک اہم رول پلے کرنا چاہتی تھی، الحمدللہ وہ آپ دیکھیں کہ جب سے میں 2013 سے میں اب تک الیکٹ ہوئی ہوں، 2013 سے پہلے بھی میں ایک پرومیننٹ پالیٹیشین تھی خیبر پختونخوا کے لیول پہ، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے میں 9 سال کی میری عمر تھی، میں نے ان کے سامنے اسپیچ کی تھی، وہ پرائم منسٹر کے طور پر آئی تھی بنو۔ تو وہاں پر کشمیر کے موضوع پر میں نے ساری اسپیچ کی، اور انہوں نے وہاں پر مجھے کہا کہ آپ مجھے مدر کہا کریں، اور پھر انہوں نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا مجھے پورا وزٹ کروایا اسلام آباد میں، بے نظیر بھٹو نے مجھے کہا تھا، اور میں نے کشمیر کے موضوع پر 9 سال کی عمر میں اسپیچ کی تھی ان کے سامنے۔ پھر اس کے بعد پھر جب وہ اپوزیشن لیڈر بنی تو اس کے بعد پھر نوشہرہ میں کوئی 15 سال کی عمر تھی میری، 13-14 سال کی عمر تھی، تو میں نوشہرہ میں وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ خطاب کر رہی تھیں پورے جلسے سے، پھر میں نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ تو یعنی میرا ایک شوق تھا کہ میں پبلک کو ایڈریس بھی کروں، پبلک میں ایک رول بھی پلے کروں، کیونکہ میرے والد صاحب مجھے بہت سی چیزیں پڑھاتے تھے بچپن میں، جیسے کہ اقوام متحدہ کا رول ہے کہ وہ تعلیم کے حوالے سے، امن کے حوالے سے کیا کردار، چائلڈ لیبر کا مجھے بہت انہوں نے بتایا کہ بچوں کے اوپر مشقت کے بہت مسائل ہوتے ہیں، پھر ماحولیاتی آلودگی سے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتی تھی کہ اس کے اوپر میں صرف خود بھی اویئرنیس پیدا کروں اور دوسروں کو بھی وہ امپارٹ کروں، تو وہ میں نے کیا بھی بچپن سے لے کر۔ میں یو این کے مختلف پروگرامز میں جو سیکھتی تھی اسلام آباد میں، پھر میران شاہ میں وہ میں اسکولوں میں وزٹ کرتی تھی، وہاں پہ ان کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے طریقے بتاتی تھی، لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے اسکولوں میں بھی۔ تو یہ والد صاحب نے مجھے کانفیڈنس دیا۔ تو ابھی یہ ہے کہ میں پاکستان اور بلکہ فاٹا کی جو ہے وہ میں ان سے ایک ایکٹیو فیمیل پولیٹیشین ہوں، فاٹا سے میں پہلی خاتون پولیٹیشین ہوں وزیرستان سے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بنی، اور نہ صرف حصہ بنی بلکہ میں جب سے میں الیکٹ ہوئی ہوں پارلیمنٹ کے فورم پہ، میں پرومیننٹ پولیٹیشینز میں سے ہوں جو میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے، جو کہ ملکی ایشوز پہ بات بھی کر سکتی ہے۔ تو اور پھر میں الحمدللہ میں پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے ایشوز کو اٹھانے میں، جو کہ میرا اصل ٹارگٹ تھا، میں نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو ایس ایم ایس والا ایشو ہے وہ اتنا آپ نے اٹھایا، تو وہ تو چھوٹا ایشو ہوتا ہے، ایس ایم ایس تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے بڑی بات نہیں ہوتی ہے کہنے میں، لیکن میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں وہ چیز ایک تو ہمیں بری لگتی ہے،
کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر ہے نہیں ایس ایم ایس کرنا، ایک بری بات اور سمجھ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے اس موقع کو ایز اے پارلیمنٹیرین اس کو ایک اچھا موقع سمجھا کہ میں پاکستان کی خواتین کو یہ اویئرنیس دوں کہ اگر کوئی مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہے، کیونکہ ہمارے خواتین کو اکثر گھروں سے نکلنا پڑتا ہے تعلیم کے لیے اور جاب کے لیے، تو ان کو جو ہے وہ مرد کے جو ایک ذہنیت ہوتی ہے، میں سارے مردوں کو نہیں کہہ رہی، ظاہر ہے کہ ہمارے جو مرد صاحبان ہیں وہ ہمارے بھائی باپ ہیں کسی کے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، بعض لوگ اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کا رویہ وہ تنگ کرتے ہیں خواتین کو اپنے ماحول میں، ان کی مجبوریوں سے وہ اپنی اور اپنی جو ایک پوزیشن ہے اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے خواتین کو یہ میسج دیا ایز اے پارلیمنٹیرین، جو کہ میری ذمہ داری تھی، کہ آپ اسٹرانگ ہوں اور آپ کوئی بھی ایسی جو غلط اقدامات ہیں آپ اپنی آنر اور ڈگنیٹی کے اوپر جو ہے اس کوئی بھی چیز جو ہے آپ کمپرومائز مت کریں. تو الحمدللہ میری جو ہے ایک جو ٹارگٹ تھا میرا کہ میں ایک خواتین کو حوالے سے اویئرنیس کریٹ کروں، ایک سمبل بن جاؤں ان کے لیے، وہ الحمدللہ اس کے بعد بہت ساری خواتین کو یہ حوصلہ ملا. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین جو پہلے چیزیں چھپاتی تھیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہے ان کو اسٹگمٹائز کیا جاتا ہے، آج وہ باتیں اٹھاتی بھی ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پھر مختلف فیلڈز میں آپ آئیں گی انکلوڈنگ پالیٹکس. کیا آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے؟ اگر ہے تو کس کی زبان اور کس کی آواز میں پسند ہے؟ موسیقی میں اتنی سنتی نہیں ہوں، لیکن میرے خیال سے ہمارے ملک میں نصرت فتح علی خان صاحب ہیں بڑے مشہور ہیں، انٹرنیشنلی بھی مشہور ہیں. مہدی حسن صاحب ہیں، میرے والد صاحب اکثر ان کو سنتے ہیں گاڑی میں جب وہ آتے ہیں مہدی حسن صاحب کے گانوں کو. تو جو ہیں یہ اور نور جہان صاحبہ نے بہت اچھے ملی نغمے گائے ہیں پاکستان کے فوجیوں کے لیے. تو ویسے تو میں میوزک نہیں سنتی ہوں، لیکن ان لوگوں کی جو میوزک ہے میرے خیال سے یہ اچھا ہے پاکستان کے حوالے سے. ویسے اگر دیکھا جائے آپ کے والد پشتو شاعری سے بڑے اچھے لگاؤ اس کی ہے، ایز اے بیٹی آپ بھی پشتو شاعری سے لگاؤ رکھتی ہو؟ نہیں، شاعری کی تو میرے خیال سے ابھی میرا وقت نہیں ہے. شاعری تو آپ ایک خاص عمر کے بعد پہنچ کر کرنا شروع کرتے ہیں. تو میرے خیال سے میرے والد صاحب تو کرتے ہیں، اور میرے والد صاحب ایک بہت ڈیپ تھنکر ہیں، ایک بہت زیادہ وہ ایک فلاسفر بھی میں ان کو کہتی ہوں. تو میرے والد صاحب میں قدرتی یہ شعر و شاعری والا ہے ایک ہے، مجھ میں شعر و شاعری والا قدرتی وہ فیکٹر نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب کی شعروں کو میں بہت پسند کرتی ہوں، ریولوشنری اشعار ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کا پسندیدہ لیڈر کون تھا اس وقت؟ میری بے نظیر بھٹو جو تھی وہ بہت پسندیدہ لیڈر تھیں، کیونکہ ایک کانفیڈنٹ خاتون تھیں اور صرف خواتین کے ایشوز پہ خود کو محدود نہیں رکھتی تھیں، بلکہ فارن افیئرس کا بھی ان کو پتہ ہوتا تھا، ملک کی معیشت کو کیسے چلانا ہے. انہوں نے بڑی اسٹرگل کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ مارگریٹ تھیچر ہو گئیں. نیلسن مینڈیلا کی لائف ہمارے سامنے ہے، وہ بھی بہت زبردست. ماؤ زیتونگ ہو گئے. ان قسم کے جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایک اسٹرگل کی اور قوم کے لیے کچھ کیا. محترمہ، بچپن میں ہر انسان کی کوئی نہ خواہش ہوتی ہے، اس کی کوئی سوچ ہوتی ہے. آپ کی بچپن میں کیا خواہش تھی، کیا سوچ تھی کہ آپ بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ وہ اب تک پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ وہ الحمدللہ میرا کوئی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے. بس یہ تھا کہ میں اپنی قوم کے حوالے سے خیر میں بچپن میں میرے والد صاحب جب مجھے کوئی کتاب پڑھاتے تھے یو این کے حوالے سے، تو پھر میں نے والد صاحب سے کہا کہ اچھا تو یو این کے سیکرٹری جنرل پھر اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ وہ دنیا میں امن بھی لاتا ہے، دنیا میں وہ ہیومن رائٹس کے لیے بھی کام کرتا ہے، بچوں کو بھی مشقت سے وہ نجات دلواتا ہے. تو میں نے پھر والد صاحب سے کہا کہ میں آئی وانٹ ٹو بیکم سیکرٹری جنرل آف دا یو این ٹو مینٹین پیس اینڈ سیکورٹی. یہ میرے الفاظ ہیں جو میں اکثر کہتی تھی کہ میں اب یو این کے سیکرٹری جنرل بنوں گی کہ دنیا میں امن بھی قائم کروں، دنیا میں یہ ساری چیزیں کروں جو یو این سیکرٹری جنرل کرتا ہے. تو اس کے علاوہ ابھی تو ظاہر ہے کہ میرا جو ایک میں رول پلے کرنا چاہ رہی تھی الحمدللہ وہ میں کر رہی ہوں. آپ نے سیاست کا آغاز کب اور کس سیاسی پلیٹ فارم سے کیا؟ میری سیاست کا آغاز تو 5 سال کی عمر سے ہی ہو گئے، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا. پریکٹیکلی میں جو سیکھتی تھی یو این کے مختلف فورمز پہ، میں پھر واپس میران شاہ جا کر یا اپنے در آدم خیل جا کر میں ان کو وہاں کے بچوں، وہاں کے لڑکے لڑکیوں کو بھی بتاتی تھی. لیکن جو آپ بالکل پریکٹیکلی بولیں تو پھر میں نے پیپلز پارٹی سے شروع کیا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ 2007 میں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چونکہ بچپن میں مجھے بیٹی کہا ہوا تھا اور ان کا ایک ڈیلیگیشن میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ جرنلزم تو آپ کر رہی ہیں لیکن اور آپ ایکٹیولی ایک والنٹیئر کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ کہ آپ زیادہ مؤثر طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں، اور وہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے.
تو دین آئی جوائن پیپلز پارٹی اور انہوں نے مجھے چیف کوآرڈینیٹر بنایا فاٹا کے لیے. اور پھر جب 3 نومبر کی ایمرجنسی لگی، پرویز مشرف نے لگائی، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا، میڈیا پہ کربس لگائے، تو پھر میں نے جمرود میں نہ صرف جو ریلی تھی جس نے آئین کی سسپینشن کے خلاف احتجاج کیا، میں نے اس میں شمولیت کی، بلکہ میں نے اس کی قیادت کی. تو فاٹا میں فار دا فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ ایک خاتون نے ایک ریلی کی قیادت کی، اور ان سخت حالات میں کہ جب ایک ڈکٹیٹر نے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ایبروگیٹ کیا تھا، سسپینڈ کیا تھا. اور پھر میں عام علاقے کی بات نہیں کر رہی تھی، میں فاٹا میں بات کر رہی تھی جہاں پہ کوئی پاکستان، جہاں پہ FCR بلیک لا ہے. تو پھر یہ بھی ہوا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایک خاتون کو اریسٹ بھی کیا گیا، اور میں زیر حراست رہی چند گھنٹوں کے لیے. پھر فارچونیٹلی پھر میں ریلیز ہو گئی. آپ خود پشتون قبیلے سے تعلق رکھتی ہو اور آپ کی مدر ٹنگ جو ہے وہ بھی پشتو ہے. پشتونوں کی نمائندگی کرنے والے 2 اہم سیاسی جماعتیں اس وقت بھی وجود رکھتی ہے، جیسے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی. اس کو آپ نے جوائن نہیں کیا، وجہ؟ میرے خیال سے بعض اوقات آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا جو ویژن ہے، میرے خیال سے کسی بھی سیاسی پارٹی سے میرا ویژن مطابقت اس وقت نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اس وقت ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. اور کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو ہیں وہ انکلوڈنگ جو 3 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ سب تقریباً ایک ہی روایتی سیاستدان جو کہ غریب دشمن پالیسیز جن کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو میں 3 بڑی پارٹیوں کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، پشتونوں کی پارٹیاں ہیں، وہ اپنے لیول پہ اچھا کام کر رہی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں. لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات آپ کے آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جو 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ میری نظر میں اس وقت ساری جو مسلم لیگ نون ہو گئی، PTI ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ساری کرپٹ لوگوں کی پارٹیاں اس وقت بن چکی ہیں. سب میں جو ہے وہ ایک بزنس پارٹیاں بن چکی ہیں جن میں سیاست جو ہے وہ بزنس بن چکا ہے. اور سب پارٹیوں میں غریب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مڈل کلاس کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور بہت پیسہ ہے تو پھر آپ کی اہمیت ہے، آپ کو ٹکٹس بھی مل جاتے ہیں. تو PTI، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں. اس وجہ سے میں اپنی پارٹی کا انشاءاللہ اعلان کروں گی، کیونکہ میرا تعلق، میں فخر سے کہتی ہوں کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس سے ہے، اور میرے والدین جو ہیں وہ ٹیچرز رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ پاکستان میں اس وقت ایسی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے جو مڈل کلاس اور غریب طبقے کی نمائندہ جماعت ہو انشاءاللہ. اگر دیکھا جائے آپ نے جتنی بھی پارٹیاں جوائن کی ہے اس میں آپ نے کافی عرصہ نہیں گزارا، بڑے کم مدت آپ نے اس میں گزاری. اس کی مین وجہ کیا تھی؟ میں نے پیپلز پارٹی میں تو بے نظیر صاحبہ کی وفات تک میں رہی اس میں، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو بس پھر میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آصف زرداری کی پالیسیز یہ تھیں کہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو بھی قریب لوگ تھے ان کو انہوں نے بالکل ہر عہدے سے ہٹانا شروع کر دیا تھا اور ان کو نظر انداز کر دیا. پلس میری اور ان کی سوچ میں فرق یہ تھا کہ فاٹا میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے، فاٹا میں ملٹری آپریشنز ہوتے تھے. میرا موقف یہ تھا کہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کر کے آپ لڑائی کو مزید بڑھائیں گے، ان سے آپ مذاکرات کریں. تو وہ ڈرون اٹیکس پہ وہ درپردہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ملے ہوئے تھے، اور ملٹری آپریشنز پہ بھی وہ کوئی اپوزیشن نہیں کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ اپنی فوج اور اپنے عوام کو لڑوانے والی بات ہے، حالانکہ وہ چیز انہوں نے اپروو آف نہیں کی. اس کے بعد یعنی مجھے یوسف رضا گیلانی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے مجھے اسپیچ رائٹر ٹو پرائم منسٹر بھی انہوں نے مجھے آفر کیا. گریڈ 2021 کی پوسٹ تھی، ان کے پرنسپل آفیسر نے مجھے فون کیا، یا میڈیا کوآرڈینیٹر، دونوں میں سے انہوں نے کہا کہ ایک پوسٹ آپ ایکسیپٹ کر لیں. تو میں نے کہا کہ میں اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا اور آپ کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو میں اختلاف ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اسپیچ آپ کے لیے ایسی لکھوں گی جو کہ آپ کو پسند نہیں آئے گی، یا میڈیا کوآرڈینیٹر میں ہوں گی. تو جب ہماری سوچ میں یعنی زرداری صاحب اور آپ کی اور ہماری سوچ میں فرق ہے، میں نے ان کی چند میٹنگز بھی اٹینڈ کی تھیں کانگریس کے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں وہ ریئلسٹک نہیں تھے. پاکستان کے عوام کا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا فاٹا کے جو عوام کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ اس طریقے سے وہ پریزنٹ نہیں کر رہے تھے جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا. تو اس لحاظ سے پھر میں نے میں وہاں سے نکل آئی. پھر کچھ دیر کے لیے میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہی، اور پرویز مشرف کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پرویز مشرف کے ساتھ رہیں. تو پرویز مشرف کی سیاسی پارٹی کو میں نے تب جوائن کیا جب وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا، جب وہ مجھے کوئی منسٹری نہیں دے سکتا تھا.
جب وہ کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا تھا. وہ ایک عام سویلین کے طور پر کمزور شخص کے طور پر اس نے پولیٹیکل پارٹی بنائی. اور تب میں نے، کیونکہ یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ جب میں نے پرویز مشرف کے وقت میں عوام کی خوشحالی اور امن کو دیکھا، یعنی جو عوام کا جو صورتحال تھی، جو عوام کے اوپر کنسنٹریشن تھا، اٹینشن تھا، اور جو میں نے صورتحال پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے دور میں عوام کی جو خوشحالی ہے وہ بالکل قرضوں پہ قرضے وہ لے رہے تھے، بیرونی قرضے، اور کرپشن کے بہت بڑے میگا اسکینڈل سامنے آ رہے تھے، اور عوام کا جو $65 کا تھا مشرف کے دور میں، ان کے دور میں جو ہے وہ 100 تک پہنچ گیا تھا، اور مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور عوامی مسائل پہ کی بجائے ذاتی جو اثاثے اور جائیدادیں تھیں ان کے اوپر بہت فوکس تھا. حج اسکینڈل نکلے جو تھے وہ، ان کے اوپر جو ہے وہ ایفیڈرین کیسز نکلے، بہت سارے کیسز نکلے. تو ان تمام تر چیزوں کو پھر میں نے جب موازنہ کیا، مارشل لاء کے لحاظ سے نہیں کہ کس نے مارشل لاء لگائے، میں مارشل لاء کی کبھی بھی میں حمایت نہیں کرتی، اس وجہ سے میں مشرف کے ساتھ میں کبھی رہی بھی نہیں. لیکن ہاں، میں نے عوام کا جب دونوں وقتوں میں موازنہ کیا تو عوام مجھے مشرف کے دور میں زیادہ خوشحال نظر آئے ان کے دور میں کی نسبت. تو میں نے پرویز مشرف کو ایز سیاسی لیڈر میں نے جوائن کیا، لیکن پھر ان کے پارٹی میں بھی چونکہ وہ ملک سے باہر تھے، ہیں وہ بہت شریف انسان، میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ ایک بطور انسان، ان سے غلطیاں ہوئی تھیں ان کے دور میں، سیاسی غلطیاں اپنی جگہ پہ، سیاسی غلطیاں ان سے ہوئیں، انہوں نے بلوچستان میں غلطیاں کی، انہوں نے بہت ساری جو ہیں ویسی غلطیاں کی جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں، جس کے اوپر مجھے بھی بہت اعتراض تھا. لیکن بطور انسان وہ ایک شریف انسان ہیں، اور خواتین کو رسپیکٹ دینے والے ہیں، اور ان کے دور میں جو ہے وہ عام لوگوں کو تھوڑی بہت جو تھی وہ عوام باقیوں کی نسبت، تھوڑی بہت نہیں، میں سمجھتی کہ بہت ان کی نسبت، باقی پولیٹیکل پارٹیز کی نسبت زیادہ خوشحالی ان کو ملی. تو پھر چونکہ وہ ملک سے باہر تھے اور یہاں پہ ان کی پارٹی کے اندر کھینچاتانی ہو رہی تھی، اور عجیب و غریب بچوں والا ان کا وہ کمپٹیشن تھی، ان کی جو نیچے والی لیڈرشپ ہے. تو پھر میں نے اس پارٹی کو، میں نے مشرف صاحب کو فون کیا، میں نے کہا میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی، اور میں آپ کی اجازت سے آپ کی پارٹی چھوڑنا چاہ رہی ہوں. تو انہوں نے پھر وہ بہت اس بات پہ جو تھے وہ ہی واز سیڈ اس بات پہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جو ہے وہ ہماری تو پارٹی میں سب سے اونچا فورم ہے، اس میں آپ موجود ہیں. پھر میں وہ ہوں جو آپ کو لنڈن سے ادھر سے فون کرتا ہوں، میں آپ کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہوں. لیکن پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ سچویشن اس طریقے سے تھی نہیں، یہاں پہ پاکستان میں وہ آ نہیں سکتے تھے، اور یہاں پہ لیڈرشپ میں مسائل تھے. تو پھر میں نے جب عمران خان نے ڈرون اٹیکس اور فاٹا کے حوالے سے جب انہوں نے قبائلیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا 5 اکتوبر کو 2012 کو، تو پھر میں ان کی پارٹی میں شامل ہو گئی، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ فاٹا کی عوام، یہ پاکستانی عوام کا سوچتا ہے. تو اس طرح میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں. پی ٹی آئی میں پھر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں میرے اختلافات ابھی سے نہیں ہیں، پہلے دن سے ہیں. پہلے دن سے اس طریقے سے ہیں کہ میں 2012 میں جب عمران خان مجھے جانتا بھی نہیں تھا، میں پورے پاکستان کے لیول پہ میں اور جو تھی وہ سینٹرل وائس پریزیڈنٹ میں الیکٹ ہوئی، جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے. مجھے پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں، جو ورکرز ہیں، انہوں نے مجھے الیکٹ کیا، کیونکہ وہ مجھے ایک جانتے تھے، میری پہچان تھی. لیکن جب میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئی، جو کہ پورے صوبے سے آپ کا مرکزی لیول پہ ایک ہی وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو جب ایم این ایس کی لسٹ آئی، اور عمران خان کا تو یہ خود ہی کہنا تھا کہ جو ہمارے ورکرز جن کو الیکشن میں الیکٹ کریں گے، آفس بیئررز ہوں گے، وہی ان کو ٹکٹس ملیں گے. لیکن وہ اپنی ہی پالیسی کے الٹ چلے گئے. انہوں نے جب ایم این ایس کی میں نے ریزرو سیٹس کی لسٹ دیکھی تو اس میں اے سے لے کر زی تک جو تھے وہ پرویز خٹک کی گھر کی جو گھریلو خواتین تھیں وہ موجود تھیں. اور یعنی ریزرو سیٹس وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ پورے پاکستان کی جو پورا جو علاقہ ہے آپ کا صوبہ، پورے صوبے سے سیٹس ہوتی ہیں. پورے صوبے سے سیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر ضلع کو کوشش کریں کہ آپ ان کو، یا ہر ریجن کو آپ کوشش کریں کہ ان کو آپ کور کریں، ان کی خواتین کو آپ نمائندگی دیں اسمبلی میں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ ایک تو اپنی ہی پالیسی کے خلاف چلے گئے، میرا نام اس میں نہیں تھا. ایک تو اپنی پالیسی کے خلاف چلے گئے کہ جو اپنے آفس ہولڈرز ہیں جو کہ میرٹ پہ آئے تھے ان کو انہوں نے بالکل سائڈ پہ کر دیا. دوسری بات، خواتین کو پورے صوبے سے نمائندگی نہیں دی. اور میرے ساتھ ایک اور بھی پشاور کی تھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی تھی، ان کو بھی کوئی نام اس میں نہیں تھا، اور بھی بہت ساری خواتین تھی الیکٹڈ. اور انہوں نے پورے صوبے کو تو نمائندگی چھوڑ دیں، انہوں نے صرف نوشہرہ سے کیا، اور نوشہرہ میں بھی صرف ایک گھر سے لیا خواتین کو. اور وہ خواتین ایسی تھیں کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کی بنیادی ممبرشپ تک نہیں تھی.
انہوں نے MNA کے لیے اپلائی تک نہیں کیا تھا, MPA کے لیے اپلائی تک نہیں کیا تھا. یعنی جو 25,000 فیس ہے جو کہ غریب ایک ورکر نے جمع کروائی تھی کہ MNAs کے لیے ٹکٹس کے لیے, وہ ان بیگمات صاحبات نے 25,000 روپے بھی جمع نہیں کروائے تھے. تو میں تو ظاہر ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے بہادری کی تربیت دی ہے, تو میں نے عمران خان کو بھی کہا. عمران خان نے تو بالکل ہی یعنی وہ اگنور کر دیا اس چیز کو. پھر میں نے پرویز خٹک کے خلاف جو ہے میں نے شاہ محمود قریشی کو کہا, انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ بالکل اگنور کر دیا. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اس شخص کے کال آف فیل میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اس دن سے جو ہے وہ مجھے ان کا یعنی میں نے سوچا کہ پھر یہاں سے جا کر یہ پتہ نہیں کون سا میرٹ لائیں گے, کون سا جو ہے پاکستان میں انصاف لائیں گے جن کی اپنی پارٹی میں یہ ہو رہا ہے. تو میں جب انہوں نے بات نہیں سنی, میں اپنی ہی پارٹی کے خلاف میں پشاور ہائی کورٹ چلی گئی. میں نے وہاں ریٹ پٹیشن کی ان کے خلاف. میں نے کہا یہ PTI کی پالیسی ہے, یہ عمران خان کی تقریریں, اور یہ جو ہے انہوں نے یہ ان کی یہ لسٹ ہے, اس کو میں نے چیلنج کیا. پھر شاہ محمود قریشی نے مجھے کہا, فون کیا, ان کا بی آپ پلیز یہ پٹیشن واپس لے لیں, اب الیکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور میڈیا پہ بہت غلط اثر یہ جائے گا عوام میں. تو بڑی منتیں کی, پھر میں نے وہ واپس لے لیا اور میرا نام انہوں نے اس میں شامل کر دیا. تو یہ پہلے دن سے ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ اخلاقیات والا معاملہ ہے. اخلاقیات والا معاملہ تو مجھے کلیئر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو عوام کے سامنے آ چکا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنی اور عمران خان, میں غائب نہیں ہوئی, جو شخص غائب ہو گیا, جو شخص راہ فرار اختیار کر گیا وہ کون تھا, اور جس دن سے میں نے باتیں کی اس دن سے وہ غائب تھا, یعنی بہت گھبراہٹ کا شکار تھا. اور باقی جو ان کا پاسٹ ہے, میرے حالات ہیں, یعنی میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو تو پھر میں قصوروار تھی. تو یعنی ایک تو وہ چیز مجھے بہت بری لگی کیونکہ ہمارے معاشرے میں SMS بھی بہت برا مانا جاتا ہے. دوسری بات کیونکہ پروفیشنلز ہیں, ایک پروفیشنل کی طرح ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پرویز خٹک جس طریقے سے یعنی ایک ٹھیکیدار تھا, اس کو پورے PTI میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جو PTI کے نیا پاکستان کو وہاں پر امپلیمنٹ کر سکتا اور اس کو چیف منسٹر بنا سکتے, یعنی کیپٹن بنا سکتے اس صوبے کا. پرویز خٹک جو کہ ایک پروفیشنل, ایک ٹھیکیدار تھے اور ایک انتہائی کرپٹ آدمی تھے, یعنی ہر قسم کی نیپوٹزم کو فروغ دیتے تھے, اقربا پروری کو فروغ دیتے تھے, ٹھیکوں میں بھی وہ بہت زیادہ انوالوڈ تھے. تو ان کو جو ہے انہوں نے چیف منسٹر بنایا, اور چیف منسٹر ایسے بنے کہ وہ رفتہ رفتہ ان کے اسکینڈل سامنے آتے گئے. انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں, یعنی ان کا جو بیٹا ہے اسحاق ان کا نام ہے, ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ہے, بڑے بڑے افسر اس کے پاس پوسٹنگز کے لیے, ٹرانسفرز کے لیے آتے تھے, اور وہ چھوٹا لڑکا یا بچہ جو تھا وہ کروڑوں روپے میں یا لاکھوں روپے میں ہر ایک سے ڈیل کرتا تھا. سارے ڈپارٹمنٹس میں کتنے جابز جو ہیں وہ اب آئی ہیں, اس کی کیا کیا قیمتیں ہوں گی, اس کی اجازت کے بغیر کسی کو جاب نہیں ملتی تھی. یہ صورتحال PTI کے سارے MPs کو پتہ تھی. اس پہ ضیاء اللہ آفریدی کو جو تھا وہ بیچارہ فارغ کیا گیا. ضیاء اللہ آفریدی سے مائنز کے ٹھیکے کس نے کروائے, اور بعد میں پرویز خٹک نے اس کو نکلوا دیا. پھر احتساب کمشنر جو تھا, جو کہ ایک بڑا ایک زبردست انسان تھا, کور کمانڈر تھا سابقہ, جنرل حامد, تو ان کی وائف جو تھی فرح حامد تھی, وہ ہائر ایجوکیشن کی سیکرٹری تھیں. تو جنرل حامد جو تھے وہ احتساب کمیشن کے چیئرمین بنے. انہوں نے پرویز خٹک کی جو کرپشن کے خلاف جب آواز اٹھائی تو اس کو تو استعفیٰ دینا پڑا, لیکن عمران خان نے پرویز خٹک کو نہیں ہٹایا. تو اس کے بعد پھر بلین ٹری سونامی آیا. بلین ٹری سونامی میں بغیر کسی ٹینڈر کے, یعنی یہ نیا پاکستان تھا کہ بغیر ٹینڈر کے تو میرے خیال سے سویلائز سوسائٹی میں کوئی کام جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. تو اس نے بغیر ٹینڈر کے جو ہے وہ نیا KPK میں یہ کام ہو رہے تھے, پودے دیے جا رہے تھے, ایک 4 روپے کا پودا 9 روپے میں دیا جا رہا تھا, اور جو بیچ والے پیسے تھے وہ کس کی جیب میں جا رہے تھے, یہ سارے جو بلو آئیڈ منسٹرز تھے ان کی جیبوں میں جا رہے تھے, بلو آئیڈ MPs تھے جو کہ ان کا پرویز خٹک کا خاص گروپ تھا ان کا. اور یہی نہیں بلکہ ان کے جو پرویز خٹک کا نوشہرہ میں ایک پنجہ گروپ مشہور ہے, وہاں پہ سارے ٹھیکے نوشہرہ میں ان 5 لوگوں کو ملتے ہیں. اور جنگلہ بس جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, جنگلہ بس پہلے وہ اعتراضات کرتے تھے کہ 3 ارب میں بن سکتی ہے, اس کے اوپر ہنستے تھے کہ ہسپتال بن گئے ہیں, پانی لوگوں کو مل گیا ہے, ایجوکیشن مل گئی ہے جو آپ میٹرو بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ جنگلہ بس شروع کی, اور اس میں اربوں روپے کا جو ہے وہ پیسے یقیناً جو ہے وہ کمائے ہیں, اور عمران خان ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں, اور عمران خان بہت نہ صرف بلیک میل ہوئے ہیں پرویز خٹک سے, بلکہ عمران خان جو ہے وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. تو اس وجہ سے میں نے PTI کو بھی میں نے چھوڑ دیا. میڈم, آپ کو پہچان پاکستان تحریک انصاف نے
دیا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ غلط؟ میرے خیال سے میری جو ابھی باتیں آپ نے سنی ہیں تو میری پہچان پاکستان تحریک انصاف نے ہرگز نہیں دی. پہچان دینے والا تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ ہے ایک تو. دوسری بات یہ کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے جب یہ کہتے ہیں کہ ریزرو سیٹس آپ کو دی، تو ریزرو سیٹ کا قصہ تو میں نے آپ کو سنا دیا. لیکن اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے ایم این اے اور ایم پی اے 2 ریزرو سیٹس دی تھیں. اور لیکن میری عمر اس وقت 21 سال تھی، کیونکہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی وفات سے چند دن پہلے ظاہر شاہ کے گھر پہ آئی تھیں پشاور میں، تو وہاں پہ میں نے رحمان ملک اور یہ فرحت اللہ بابر یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ان کو ساری پریزنٹیشن دی کہ فاٹا میں کیا سچویشن ہے، الیکشن کے حوالے سے کے پی کے میں کیا سچویشن ہے، اور پوری میں نے ان کو بریفنگ دی. اس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہ بچی ہے جو کہ میرے سامنے اتنی چھوٹی تھی اور آج اتنی بڑی ہے کہ مجھے وہ پوری پالیٹکس پہ بریف دے رہی ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اپنے آنسو صاف کرنے کے لیے. یعنی وہ اتنی ویسے تو بڑی کمپوسٹ خاتون تھیں. تو بہرحال وہ انہوں نے مجھے 2 سیٹیں دیں، ایم این اے اور ایم پی اے ریزرو سیٹس. لیکن میری عمر 21 سال تھی اس وقت. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مطلب وہ اس بیس پہ کہ ان کی میچورٹی تھی، اس بیس پہ انہوں نے سمجھا کہ 25 سال کی ہیں یا اس سے اوپر ہیں. تو یہ شناخت جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیشہ دی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید بھی دیتا رہے گا. عائشہ گلانی نے کچھ عرصے قبل پارلیمنٹ میں جو اپنے سر پر پختونوں کا سرتاج، جسے پشتو زبان میں پگڑی یا لونگوٹا یا پٹکئی کہا جاتا ہے، وہ سر پر رکھ کر کے اور پارلیمنٹ میں جو ہے انہوں نے انٹری دی. اس سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی تھی کہ عائشہ گلالی کیا پیغام دینا چاہ رہی کہ انہوں نے جو ہے پٹکئی یا لونگوٹا اپنے سر پہ رکھ کر کے؟ میرے خیال سے میرا پیغام یہ تھا کہ میں ون وومن آرمی تھی اس وقت. تو میرے ساتھ جو مختلف میڈیا چینل سے جو کہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی میرے خلاف آ گئے تھے، اور پی ٹی آئی میرے خلاف بہت زیادہ جو تھی وہ یعنی میں نے تو ایک اویئرنیس کا میسج دیا، تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت کا سبب بنایا. میں تو خواتین کو ایک اویئرنیس دینا چاہ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنا چاہا اور کیا ان کو. اور پھر جو ہے وہ یعنی وہ میرے خلاف جو انہوں نے یعنی کیمپین شروع کر دی کہ ایسڈ تھروئنگ، یعنی تیزاب پھینکیں گے، آپ کو قتل کروا دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کو قتل کروا دو. پی ٹی آئی والے لوگ اس حد تک ان کی ٹریننگ عمران خان نے کی ہے کہ اس حد تک آپ چلے جاؤ. گالیاں تو بہت چھوٹی بات ہے. تو میں نے جو لنگی ہے یا پگڑی ہے وہ میں نے پہنی. میں نے کہا کہ میں وزیر قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں. وزیر قبیلہ سر اولف کیرو کی کتاب میں وہ پینتھر اس کو کہا گیا ہے. تو میں نے کہا پینتھر جو ہے وہ اکیلے شکار کرتا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں تو میں اکیلے ہی آپ کے لیے کافی ہوں. اور میں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی میں نے وہ پگڑی پہن کر، لنگی پہن کر میں نے اپنی تقریر کی. انہوں نے بڑے ڈیسک بجائے، انہوں نے بڑا شور ڈالا، لیکن میں نے اپنی تقریر پوری کی اور میں نے الحمدللہ اپنا پورا میسج پاکستان تک پہنچایا. اور پختونوں کی جو غیرت ہے، پختونوں کا جو غیرت کے طور پر وہ مشہور ہیں، ان کی بہادری مشہور ہے، وہ الحمدللہ میں نے ان کا وہ میسج بھی ان تک پہنچایا کہ ہم جو ہیں وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں سوائے اللہ کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پشتون ایک بہادر قوم ہے، پے سے پت، شے سے شیر، تے سے تلوار، وب سے وفادار، نون سے ننگیالی، یہ تو سب کو پتہ ہے. اچھا یہ بتا دے کہ عائشہ گلالی بہت بہادر ہے یا پھر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ میدان میں اتری ہے؟ سستی شہرت تو میرے خیال سے سستی شہرت حاصل کر کے پھر میں نے اپنی ریپوٹیشن خراب کرنا ہے. یعنی اگر میں نے ایسا الزام لگانا تھا تو ایک خاتون ہمارے معاشرے میں ایسا الزام لگائے گی اپنے اوپر، تو کیا وہ سستی شہرت، یعنی مجھے سستی شہرت کی مجھے ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی. اور ہاں میری کریکٹر اسیسینیشن بہت ہوئی، کیونکہ ان کا لیڈر وہ کام کر رہا تھا جو کہ میں نے وہ پہلے سے وہ کام اس میں انوالو تھا، اس کو عادتیں پڑ چکی تھیں انگلینڈ سے لے کر یہاں تک. تو ویسے بھی 60 سال کی عمر کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کی عادتیں تو پختہ ہو جاتی ہیں. تو میں نے پہلی دفعہ ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا، تو پہلی دفعہ ان کا واسطہ پھر مجھ سے پڑا. اور یقیناً ایک پختون قوم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو یعنی سستی شہرت، یعنی کہ ان کا سامنا کیا، ان کا میں نے بہادری سے مقابلہ کیا. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یعنی اتنی کریکٹر اسیسینیشن کے بعد تو لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا میں گھر بیٹھنے والی نہیں ہوں. میری الحمدللہ بچپن سے میری ٹریننگ ہوئی ہے اور میں نے بہادری سے مقابلہ کرنا میں نے سیکھا ہے. اور یعنی سستی شہرت جو ہے ایسی چیزوں کے اوپر میں نے حاصل کر کے میں نے کیا کرنا ہے. میں نے پاکستانی عوام کی خدمت کرنی ہے. اور الحمدللہ جتنا بھی انہوں نے میرے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا، وہ میں بنیادی طور پر ایک بہت سیریس خاتون ہوں یا لڑکی ہوں،
اور میں کوئی نان سیریس نہیں ہوں. جس طریقے سے یہ نان سیریس چیزیں میرے بارے میں سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں کہ وہ چیز ہے پھر فلاں ہے پھر فلاں کا، یعنی مجھے جب میں اسمبلی میں بھی ہوتی تھی میں بہت سیریس بیٹھی ہوتی تھی، ایم این ایز میرے ساتھ اتنی بات چیت نہیں ہوتی تھی، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ عوام میں غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میرا جو ہے وہ میرا ایک ٹارگٹ ہے، ایک مشن ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. جو غریب لوگ ہیں ان کا اس وقت کوئی والی وارث پاکستان میں نہیں ہے. سارے پولیٹیشینز یا تو اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں یا آپس میں گالیاں دے رہے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو غریب اور پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں کے لیے میں بات کروں. دوسری بات کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل ہیں، چائلڈ لیبر کے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں، ہمارے جو ہے وہ امریکہ جو ہے ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز چل رہے ہیں، کاشتکار پریشان ہیں، اسٹوڈنٹس پریشان ہیں. تو ان تمام تر مسائل میں یعنی پولیٹیشینز ایک دوسرے کو سوائے گالیوں کے کیچڑ اچھالنے کے وہ کچھ نہیں کرتے. تو میرا جو مشن ہے انشاءاللہ ہماری پارٹی جو کہ فرائیڈے کو لانچ ہونے جا رہی ہے وہ پاکستان میں ایک کنسٹرکٹیو پالیٹکس سٹارٹ کرے گی، وہ ایشوز بیسڈ پالیٹکس کرے گی انشاءاللہ. اور ہمارے جو جلسے ہمارے ہوں گے اس میں ہماری جلسوں میں کوئی گانے بجانے نہیں ہوں گے. گانے بجانے کی بجائے انشاءاللہ ہمارے جلسوں میں جو اویئرنیس نوجوانوں کو دی جاتی ہے کہ خواتین کا احترام کرو، منشیات سے دور رہو، والدین کا احترام کرو، نقل مت کرو، اپنی محنت سے آپ پڑھو اور پاکستان میں سائنسدان بنو، فلاں چیزیں گالیاں مت دو. یہ ایسے جو ہمارے معاشرے کو بلڈ کرتی ہیں، جو نیشنل کریکٹر کریٹ کرتی ہیں، انشاءاللہ وہ چیزیں ہم ان کو دیں گے. عائشہ گلال کو جب بھی دیکھا سخت لہجے، سخت تنقید اور سخت غصے میں پائے، کبھی چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی نہیں دیکھی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، میں نارمل ہوں، لیکن میں بچپن سے میں سیریس رہی ہوں. میری والدہ کہتی ہیں آپ جب بہت چھوٹی تھیں تب سے آپ بہت سیریس ہیں. اور ہمارا ویسے گھرانہ بھی ایسا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ خواتین زیادہ ہنسیں مت اور یہ مت کریں. تو وہ چیزیں ہمیں بچپن میں شاید پشتونوں میں یہ چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ پھر اس سے پتہ نہیں لوگ کیا مطلب لیتے ہیں. یہ ہماری بچپن سے ٹریننگ ہوئی ہے تو شاید وہ اثرات بھی میرے اندر ہیں. لیکن ویسے میں بڑی نارمل ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ پولائٹ انداز سے لوگوں سے بات کروں. اور میں نے ہمیشہ پولائٹنس سے ہی بات کی ہے لوگوں سے. میں نے کبھی جو ہے وہ سختی سے لوگوں سے بات نہیں کی. یہ الگ بات ہے کہ میں سیریس رہتی ہوں. پھر عائشہ گلالی کو دوسرے کی ہنسی بھی زیب نہیں دیتی ہوگی جب دوسرے ہنستے ہو؟ نہیں، وہ میں سمجھ سکتی ہوں، اور ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں. ان کے ہر ایک کی اپنی اپنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اور میں نے آپ کو کہا کہ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ سب کے ساتھ پولائٹ رہوں، پلیزنٹ رہوں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے غصہ آتا ہے یا میں سخت ہوں. میں بالکل نارمل انسان ہوں. جی. عائشہ گلالی نے عمران خان پر الزامات لگانے کے بعد اپنے قریب سپورٹرز کو بہت کم پائے اور نفرت کرنے والے زیادہ پائے. کیا اس میں حقیقت ہے؟ نفرت میرے خیال سے پی ٹی آئی والوں نے سوشل میڈیا جو بریگیڈ جس کو میں کہتی ہوں انہوں نے کی. انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی، میرا امیج خراب کرنے کی کوشش کی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے خلاف جو تھے میری یونیورسٹی بھی چلے گئے کہ کوئی واقعی یہ پڑھتی ہیں یہاں پہ کہ نہیں پڑھتی. پھر کوئی ایسی چیزیں انہوں نے نکالنے کی کوشش کی کہ کوئی ایسا الزام نکال سکے جس سے ان کا ریپوٹیشن خراب کر سکیں. لیکن الحمدللہ وہ نہیں ہوا. پھر وہ میری بہن کے پیچھے پڑ گئے، ان کی یونیفارم کے پیچھے پڑ گئے جب کچھ نہیں ملا. لیکن نفرت انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی پاکستان میں. اور یہ جو سائبر کرائم ہے یہ میرے خیال سے پاکستان میں جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کی منسٹر کو جو انوشا رحمان ہے اس کو استعفیٰ اس لیے دینا چاہیے کہ پاکستان میں اتنی سائبر کرائم ہوتی ہے، لوگوں کے امیجز خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے نام جو ہیں وہ بگاڑے جاتے ہیں. ماں بہنوں کی عزت جو ہے وہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے ہمارے مسلمان معاشرے میں. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قتل کی دھمکیاں تک دی جاتی ہیں، تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں نیٹ کے اوپر اور یہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے. حالانکہ سائبر کرائم جو ہے وہ ایک لا بھی موجود ہے. تو نفرت پھیلانے کی میرے خلاف کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو خواتین ہیں انہوں نے وہ میرے ساتھ کھڑی رہیں. اور پاکستان کی خواتین کو جو میں نے میسج دینا تھا وہ میں نے دیا. پاکستان کی خواتین زیادہ اسٹرانگ ہو کر ابھی آئی ہیں. سپورٹس میں لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو زیادہ اسٹرانگ ہو کر پاکستان کی خواتین جو قائد اعظم کا ویژن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں گی. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر الزامات کے بعد آپ کے سیاسی کیریئر کو تو نقصان نہیں پہنچا؟ الحمدللہ میرے سیاسی کیریئر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور میں ابھی تو سیاسی کیریئر میرا میں سمجھتی ہوں کہ ابھی سٹارٹ ہونا ہے. کسی حد تک ہوا ہے لیکن ابھی پراپر طریقے سے میری سیاسی پارٹی کے تھرو ہوگا. اور یہ وہ کیریئر ہوگا کہ جس میں میں پاکستان کے جو عام لوگ ہیں جو کہ 80% عام لوگ ہیں میں ان کی بات کروں گی کیونکہ میں خود انہی میں سے ہوں. اور ابھی جو ہے وہ میں نے سندھ کا دورہ کیا، میں نے جنوبی پنجاب کا دورہ کیا. اس میں میں نے جو ہے میرا تونسا شریف میں بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا، ڈیرہ غازی خان میں بڑا جلسہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا.
میں نے ان لوگوں کو صرف اور صرف یہ کہا کہ وہ وقت گزر چکا ہے کہ جب آپ لینڈ کروزرز سے متاثر ہوتے ہیں، جب آپ ہیلی کاپٹر سے متاثر ہوتے ہیں، جب آپ ڈی جے بٹ کی میوزک سے متاثر ہوتے ہیں، یا بریانی کی پلیٹوں پہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں. میں نے کہا وہ وقت گزر چکا ہے. اور یا انگریزی لہجے میں جو ایک پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ اردو بولتے ہیں، تو اس سے آپ امپریس ہونا آپ چھوڑ دیں، لینڈ کروزروں سے امپریس ہونا چھوڑ دیں. اور ابھی آپ جو ہیں وہ اپنے نمائندوں میں سے جو آپ کے لوگ ہیں، اپنے عوام میں سے جو آپ کے عام لوگ ہیں، ان کو آپ اپنے لیڈرز بنائیں، کوئی بھی ہو، لیکن اپنے لوگوں میں سے آپ لوگوں کو بنائیں، اور وہ جو ہے آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو یہ جو روایتی سیاستدان ہیں ان کو چھوڑ دے. تو ابھی تو میرا پولیٹیکل کیریئر ابھی شروع ہوا ہے انشاءاللہ. اور میرا منشور یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو خواتین ہیں، سارے طبقات ہیں، نوجوان ہیں، ان کو صرف اور صرف اب تک، یعنی نوجوانوں کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس میں پاکستان کے لیے سائنسدان بھی بن سکتے ہیں، پاکستان کے لیے وہ بہت اچھے ریسرچرز بن سکتے ہیں، بہت اچھے پروفیشنلز بن سکتے ہیں. یہ ان کے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے. لیکن نوجوانوں کو جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسپیشلی پی ٹی آئی، انہوں نے صرف جو ہے وہ گالیاں دینے میں اور گالیاں سیکھنے میں ان کو لگایا، جو ان کا قیمتی وقت انہوں نے صرف اس کے اوپر ضائع کیا. اور ان کے والدین کو بھی یہ اعتراض ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ نوجوان کے حوالے سے بھی ہمارا انشاءاللہ ایک منشور ہوگا. خواتین کے حوالے سے میرا منشور یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں 50% خواتین ہونی چاہیے، 50% جو ہے وہ میلز ہونے چاہیے. کیونکہ ہماری خواتین اگر 50% معاشرے میں بھی موجود ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو تھی وہ حضرت فاطمہ جناح جو تھی وہ موجود ہوتی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھی وہ حضرت خدیجہ موجود ہوتی تھی، ان کو ایڈوائز کرتی تھیں. حضرت عائشہ ہوتی تھیں، حضرت سلمہ ہوتی تھیں. تو یہ جو خواتین ہیں یہ اس وقت بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی. تو ہمارے پارلیمنٹ میں بھی کم از کم، کیونکہ ہماری 52% آبادی خواتین ہے، تو کم از کم 50% ہماری خواتین ہونی چاہیے تاکہ ایک بیلنس ہو سکے. تو ہمارا ایک پورا ایک منشور ہے انشاءاللہ کسانوں کے لیے بھی، کاشتکاروں کے لیے بھی، اس غریب اور مڈل کلاس طبقے کے لیے. تو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ ہم پریزنٹ کریں گے. کیا یہ درست ہے کہ عائشہ گلالی نے عمران خان پر لگائے گئے الزام ثابت؟ میرے خیال سے وہ تو آلریڈی ثابت ہو چکے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب میں نے یہ باتیں کی تو کون سا فریق جو ہے تھا وہ پارلیمنٹ میں قدم رکھنے سے ڈرتا تھا. یعنی جب ڈونلڈ ٹرمپ کی سپیچ کے اوپر، پالیسی پاکستان کے اوپر جب انہوں نے خلاف باتیں کی، تو اس کے بعد جب پوری پارلیمنٹ اکٹھی ہوئی تو عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں قدم رکھنا بھی ان کو ڈر لگتا تھا. وہ اس وقت بھی وہ گھر پر بیٹھے رہے، اور انہوں نے کوئی پریس کانفرنس باہر سے کر دی. پارلیمنٹ میں وہ نہیں آتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھے ایتھکس کمیٹی میں حاضر ہونا پڑے. اور ہم نے تو بڑا ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ادھر آئیں، اور ایتھکس کمیٹی میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، جماعت اسلامی بھی آپ کی ہے، اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو آپ ان کیمرہ ایک کارروائی کر لیں گے، دیکھ لیں گے کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کر رہا ہے. یہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن وہ آنے پہ تیار نہیں ہوئے. ہاں، انہوں نے پہلے کہا کہ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، پھر دوسری دفعہ ان کے جو باہر ان کے شفقت محمود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی کمیٹی ہے. یعنی جو ایک کنفیوژن تھا، جو گھبراہٹ تھی، وہ نظر آ رہی تھی ہمیں. اور میرے خیال سے اب تو ٹائم بار بھی ہو چکا ہے، تو اگر معاملہ بھی چلنا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں چلا جائے، تو پھر وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون جو ہے وہ سچ کہتا ہے، وہ صادق اور امین جو ہے وہ واقعی وہ ہیں کہ نہیں ہے جو ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. جی پہلے جب نہ آپ کو عمران خان کی طرفوں سے جو ہے تکتی نہیں تھی، اب آپ عمران خان کو نیازی نذیر کا لقب دے کر خاموش رہتی نہیں ہو. عوام کیا تصور کرے کہ آپ ماضی میں عمران خان کی تعریفیں میں شروع میں کرتی تھی، لیکن جیسے ہی اب بتدریج زمانہ گزرتا گیا میں نے تعریفیں ان کی کم کرنی شروع کر دی تھیں، اور آخر میں نے ان کی پارٹی چھوڑ دی. تو یہ میرا سیکوینس تھا. جی عائشہ گلالی نے اب سیاست کس سیاسی پلیٹ فارم سے کرنی ہے؟ انشاءاللہ میری اپنی سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگی. آنے والا جنرل الیکشن میں آپ حصہ لوگی یا پھر خواتین کی مخصوص نشست پر آپ پھر کامیابی حاصل کرو گی؟ پاکستان تحریک انصاف گلالے کے پلیٹ فارم سے میں خود بھی حصہ لوں گی، اور پاکستان کے جو مڈل کلاس اور غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو بھی میں لے کر آؤں گی. اور انشاءاللہ وہ جو الیکشن ہوگا وہ جیتیں گے 2018 میں. وہ ایسے کریں گے کہ کیونکہ ہمارے پاس تو، غریب کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا کروڑوں روپے کرپشن کا، تو وہ انشاءاللہ غریب عوام اپنے لوگوں کے لیے ہی وہ چندہ ڈالیں گے، اپنے لوگوں کو ہی وہ آپس میں چنیں گے کہ فلاں شخص ہماری اسمبلی میں نمائندگی کرے. پھر اس کے لیے وہ چندہ ڈالیں گے، کیونکہ غریبوں کی جو طاقت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ قرض اتار ملک سواروں میں انہوں نے کیا طاقت کا مظاہرہ کیا. اور ویسے بھی جو پاکستان کے سارے ٹیکسز ہیں وہ غریبوں سے ہی نکالے جاتے ہیں، اربوں روپے کے. امیر تو اس میں کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں کرتا. تو یعنی غریب جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو خود سپانسر کریں گے، پھر ان کو وہاں بھیجیں گے اسمبلیوں میں.
کیونکہ جب آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن جیتتے ہیں تو پھر اسمبلی میں پہنچ کر آپ قانون سازی نہیں کرتے ہیں یا غریبوں کی آپ سوچ نہیں رکھتے ہیں. آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو میں نے کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اس کو میں نے کیسے واپس لانا ہے اور پھر میں نے اس کو زیادہ منافع کے ساتھ کیسے واپس لانا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے، جیسے جمشید دستی ہو گیا، وہ ایک اچھا غریبوں کا ایک نمائندہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شریف جو نواز شریف کا خاندان ہے انہوں نے اس کو کس طریقے سے رلایا، ان کی ماں کو رلایا، ان کے ووٹروں کو رلایا یا ان کو جیل میں بند کر دیا. تو پاکستان میں جو غریبوں کی جو لیڈرشپ ہے یا غریبوں کی جو نمائندے جب اٹھتے ہیں تو یہ جو مافیا ہے، جو تین مافیا ہیں، تین پولیٹیکل پارٹی جو اب پی ٹی آئی اس میں شامل ہے، یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. عائشہ گلالی، یہ عنقریب الیکشن آ رہا ہے 2018، بالکل 3 4 5 مہینے کے بعد جب الیکشن ہوگا تو عائشہ گلالی یہ الیکشن جیتے گی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، کہ جو پاکستان میں صرف خلا موجود ہے. خلا اس لیے موجود ہے کہ یہاں پہ جو ایک پارٹی تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی وہ بھی انہی کی طرح ہے، بلکہ ان سے 2 3 ہاتھ آگے جا چکی ہے باقی پارٹیز سے. کیونکہ سینٹ میں آپ دیکھیں کہ سارے سرمایہ داروں کو ٹکٹ سبھی مل گئے ہیں اور اس میں کوئی بھی غریب آدمی شامل نہیں ہے، کوئی بھی ورکر پی ٹی آئی کا شامل نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ جو الیکشن ہے، جس طرح کہ میں عوام میں بیداری کی لہر، اب تو نواز شریف بھی کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ فوج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اداروں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو انشاءاللہ جو بیداری کی لہر ہے، ایک تو سرمایہ داروں کے خلاف میں بیداری کی لہر لا رہی ہوں، دوسری بات یہ کہ وہ سیاستدان جو کہ کبھی الیکشن کمیشن کے اوپر وہ اٹیک کرتا ہے، جس طرح عمران خان اٹیک کرتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ سبق دیتا ہے قوم کو پارلیمنٹ سے کہ پارلیمنٹ مت جاؤ، بس گھر بیٹھے تنخواہ لو، اور پھر وہ یعنی مفت کی تنخواہ لو. یعنی عمران خان یہ پیغام دیتا ہے لوگوں کو کہ ٹیچر اسکول مت آؤ، نرسیں اور ڈاکٹر اسپتال مت آؤ، بس گھر بیٹھے تنخواہ لو، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو لیڈرز سے لوگ سیکھتے ہیں. اس طرح نواز شریف جو ہیں وہ یہ سبق دے رہا ہے کہ فوج یعنی کرپشن خود کرو. ایک جو کباڑیا، کسی زمانے میں یہ کباڑیا اس لیے ہوتا تھا کہ اسکریپ کا مال اکٹھا کرتا تھا اور پھر فاؤنڈری میں ڈالتا تھا، پھر اربپتی بن گیا. تو وہ کباڑیا جو ہے آج قوم کو کہتا ہے، یعنی جس فوج اور جو عدلیہ پاکستان کے آئینی ادارے ہیں اور فوج اور عدلیہ کے خلاف یہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بیداری کی لہر، 2 بیداری کی لہر میں کریٹ کروں گی، ایک سرمایہ داروں کے خلاف، کرپٹ لوگوں کے خلاف، اور دوسری جو بیداری کی لہر ہے وہ ہوگی جو اداروں کے خلاف اپنی یعنی ذاتی دشمنی میں وہ چلے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر اداروں کی دشمنی میں آپ جائیں گے تو پھر آپ پاکستان کے تو مخلص نہیں ہیں. پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو لاڈلا کا لفظ استعمال کرتا ہے، میں تو کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ انڈیا کے نااہل لاڈلے ہیں، آپ مودی کے نااہل لاڈلے ہیں. کیونکہ اس وقت اگر فوج اور عدلیہ کے خلاف آپ بات کریں گے، مجھے بھی سینٹ یعنی میرے والد صاحب کو سینٹ کی ٹکٹ کی آفر انہوں نے کی، ان کے کسی بندے نے، اور کہا گیا کہ مطلب ہم تو ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور فلاں ادارہ جو ہے اس کے خلاف آپ بھی بات کریں عوام میں. لیکن ہم نے یہ چیز چونکہ ہماری حب الوطنی کے جذبے کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی ہم تو مودی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر سکتے ہیں. کشمیر میں اس وقت بہت جو ہے قتل و غارت ہو رہی ہے، اور جو یعنی کشمیر سے یہ خود تعلق رکھتا ہے نواز شریف، لیکن کشمیر کے لوگوں کا ایشو پہ اس نے 3 دفعہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود کیا کیا ہے آج تک. یعنی اس نے آج تک پاکستان میں تو سمجھتی ہوں کہ چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس کا جو محل ہے، جو رائیونڈ کا پیلس ہے، اس کو تحویل میں لے کر وہاں پر کوئی یتیم خانہ کھلوا دے، کوئی بچوں کے لیے، خواتین کے لیے ہاسٹلز بنوا دے، کوئی ضعیف لوگوں کے لیے ہاسٹلز بنوا دے. یہ جو اتنا بڑا محل اس نے بنایا ہے، وہ بنایا اس نے کیسے ہے؟ پہلے تو ایک غریب ایک فاؤنڈری تھی اس کے پاس، ایک بھٹی تھی اس کے پاس. تو اور پھر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو اس کے ہٹے کٹے بیٹے ہیں اور یہ ہیں، تو ان کی گردنیں بہت موٹی ہو گئی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ کیا جیلیں صرف غریب لوگوں کے لیے ہے؟ تو کم از کم ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے کہ ان کی گردنیں ذرا پتلی ہو جائیں. عائشہ گلالی آپ بنا دے گی تو کیا یہ تمام صوبوں میں جو ہے پھیلے گی اور وہ تمام صوبوں میں آنے والے الیکشن میں اپنی کینڈیڈیٹس کھڑی کرے گی، کہ صرف عائشہ گلالی اپنے پارٹی اس لیے بنا رہی ہے کہ وہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے وہ خود الیکشن اپنے ہی پاٹا سے لڑے؟ سیٹ جو ہے نا وہ میرے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. سیٹ کا انہوں نے بڑا ایشو اٹھایا، سیٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. مجھے اقوام متحدہ کی طرف سے بھی آفرز ہوئیں کہ آپ وہاں پہ بھی کام کریں. جب میں نیو یارک میں بھی گئی تھی، تو میرے لیے کوئی سیٹ بہت بڑی بات نہیں ہے. سیٹ سے بڑھ کر پاکستان کی جو ہے وفاداری ہوتی ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، اور پھر سیٹ سے بڑھ کر قبر بھی ہوتی ہے آپ کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے وہ میں اپنی سیٹ کے لیے تو بات نہیں کروں گی کہ میں عائشہ گلالی اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے پھر وہ کھڑی ہوگی الیکشنز میں.
انشاءاللہ یہ ایک قومی ایک پاکستانی عوامی تحریک ایک قسم کی ہوگی، پاکستان کے عام لوگوں کی، نیشنل لیول پہ پورے پاکستان کی یہ سیاسی پارٹی ہوگی، اور اس میں کوئی لسانیت، کوئی صوبائیت، کوئی رنگ نسل کا انشاءاللہ امتیاز نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے سارے بھائی جو ہیں پاکستانی ہیں۔ تو عائشہ گلالی کو اگر آپ اس یعنی پرائڈے ڈے سے پہلے کل آپ کو کچھ اشارے ملے کہ آپ تحریک انصاف میں واپسی کے کچھ چانسز آپ کو دکھائی دے، تو کیا آپ واپس تحریک انصاف کو جوائن کر لو گی؟ نہیں، تحریک انصاف تو اب میں اس لیے جوائن نہیں کر سکتی کہ وہاں پر فوزیہ قصوری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ جسٹس وجیہ الدین کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پہ ایک عام ورکر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ سینٹ کے ٹکٹس کس کو ملے، وہاں پہ اب پیسوں کی سیاست ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہے اس کی پالیٹکس کے ہوتے ہوئے جو کہ ایک کال فیل میں جس کے تضاد ہے، اور جو کہ پیسوں سے بڑا امپریس ہونے والا شخص ہے، تو ظاہر ہے کہ میں تو ان لوگوں کی بات کروں گی کہ جس طبقے سے میں خود تعلق رکھتی ہوں، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں ایک اپنے پلیٹ فارم سے میں انشاءاللہ اس تحریک کا آغاز کروں۔ کیا عائشہ گلالی عمران خان کو مستقبل کا وزیر اعظم دیکھ رہی ہے؟ مستقبل کا وزیر اعظم یعنی عوام بناتے ہیں، اور عوام دیکھ رہی ہے اس وقت کہ ان کی پرفارمنس خیبر پختونخوا میں کیا ہے، ان کی کتنے کرپشن سکینڈلز نکلے ہیں، اور عمران خان جو ہیں، قربان علی خان جو کہ ہمارے ایم پی اے ہیں، انہوں نے بھی پرویز خٹک کے خلاف کرپشن کے ثبوت دیے ہیں، اور ضیاء اللہ آفریدی ہو گئے ہیں، جاوید نسیم ہو گئے ہیں، اور حامد خان ہو گئے ہیں، اور کتنے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس وقت پارٹی کے اندر کرپشن کے اوپر آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور ان کی اپنی صوبے کے اندر انتہائی بیڈ گورننس ہے۔ ایک تو ان کو کچھ کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ کام کیا کیسے جاتا ہے، گورننس کی کیسی جاتی ہے، یعنی جو جنگلہ بس یہ بنا رہے ہیں، اس کے بجائے یہ آفیسز کو کہیں پہ شفٹ کروا سکتے تھے تاکہ رش کم ہو جاتا۔ اتنا 57 ارب روپے کا قرضہ جو انہوں نے لیا ہے خیبر پختونخوا کے عوام پر ڈال کر، اور ہسپتالوں کو ایک جگہ پہ ڈالتے، پھر نکاسی آب کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کر سکتے تھے، صفائی کا بہت برا صورتحال ہے وہاں پر، اور ابھی جو جنگلہ بس انہوں نے بنائی ہے، میرے خیال سے یہ انہوں نے اپنی قبر خود کھو دی ہے، کیونکہ جو خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ 10 منٹ کا فاصلہ 1 گھنٹے کا ہو گیا ہے، تو عوام تو ان کو بہت بد دعائیں دے رہے ہیں، اور ہاں ان کو پیسہ بہت ملے گا اس پروجیکٹ سے، اور یقیناً ان کا مقصد جو ہے وہ پیسہ ہے، اور جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم آپ جو ہے وہ نجومیوں سے بھی نہیں بن سکتے ہیں کہ نجومی نے کہا ہے کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں گا، تو یہ بھی ہمارے مسلمان عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ اب پاکستانی قوم لیڈر کو، جیسے میں نے کہا کہ لیڈر سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ خود اسمبلی میں نہیں آتا اور مفت کی تنخواہ گھر پہ لیتا ہے مزے سے۔ دوسری بات یہ کہ وہ آپ کیا وہ فالوں کے پیچھے لوگوں کو لگائیں گے، نجومیوں کے پیچھے لگائیں گے، حالانکہ نجومیوں اور جادوگروں کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں وہ کیا ہے، علماء دین سے پوچھنا چاہیے، تو میرے خیال سے وزیر اعظم مجھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ مجھے صورتحال پارٹیوں کے درمیان جو حالت چل رہی ہے، آپ موجودہ پارٹیاں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ساری پارٹیاں اپنے ذاتی مفادات کے لیے لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت میں تو بلکہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم کے بجائے ایک جمہوری صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ جو موجودہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا تو کوئی کیریکٹر، نیشنل کیریکٹر آپ اس میں آپ ایبسنٹ دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک پارلیمنٹ جو کہ نواز شریف جیسے نااہل اور کرپٹ شخص کو دوبارہ وہ الیکٹ کر وہ پارٹی صدارت کے لیے وہ اہل بنواتی ہے، اور جو ہے وہ سپریم کورٹ نے آج اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو وزیر اعظم جو ہے جس طرح چند دن پہلے ہی میں نے وزیر اعظم کے بارے میں بتا دیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا تھا، تو وہ بات میری 100% سچ ثابت ہوئی، اور پھر وہ جو شاہد خاقان عباسی انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ججز ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں رہیں، اپنی حدود میں رہیں، تو کیا پارلیمنٹ کوئی غریب پہ بھی کبھی بحث ہوئی ہے پارلیمنٹ کی؟ جس طرح نواز شریف ایک نااہل اور کرپٹ شخص کے اوپر جو ہے، ارب پتی کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوتی ہے، جو کہ ماشاءاللہ قوم کا اربوں روپے لوٹ کر بس ایکٹنگ میں بڑا اچھا ہے، رونی صورت بنا کر پھر قوم کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، یعنی یہ تو پھر وہ بات ہو گئی کہ جو چور اور ڈاکو بیچارے جو کہ مجبوری کے چور اور ڈاکو ہیں، وہ غربت کی وجہ سے چوری ڈاکو کی ہے، ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے، تو جیلوں میں بند ہیں، تو پھر تو ان کو بھی جیلیں توڑ کر باہر آ جانا چاہیے، ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہمیں کیوں جو ہے عدلیہ نے اس میں بند کیا، ججوں کو گالیاں دے، تو یہ جو یعنی بڑے چور کے لیے اور سزا ہے اور چھوٹے چور کے لیے جو ہے وہ اور سزا ہے، تو میں جو سیاسی پارٹیاں اس وقت وہ نیشنل کیریکٹر سے فارغ ہیں اس وقت،
اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان اسمبلی میں جو کچھ ہوا کہ راتوں رات گورنمنٹ چینج کی گئی، ایم پی ایس بک گئے، تو یعنی ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز میں بھی وہ بکاؤ مال ہیں، ان کی بولیاں لگتی ہیں، سینٹ کے الیکشنز میں بھی بولیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں لگتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آخر میں سفر کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ صدارتی نظام میں اس لیے میں فیور کرتی ہوں کہ صدارتی نظام میں ایک تو صدر کو ڈائریکٹ عوام وہ الیکٹ کرتے ہیں، وزیر اعظم کو ایم این ایز الیکٹ کرتے ہیں، اس کو عوام الیکٹ نہیں کرتی. صدر کو ڈائریکٹ عوام الیکٹ کرتی ہے 4 یا 5 سال کے لیے، اور پھر صدر جو ہے وہ 4 یا 5 سال بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے وہ اپنا منشور پہ عمل درآمد کرتا ہے. اس کے سر پہ یہ تلوار نہیں لٹک رہی ہوتی کہ فلاں ایم پی ایس اب بک جائیں گے، فلاں بولیاں لگ رہی ہیں، چانگا مانگا کی سیاست ہو رہی ہے، اب میری حکومت چلی جائے گی، اب میرے خلاف جو ہے نو کانفیڈنس کا موشن آ جائے گا. وہ پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ کام کرتی ہے، پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے صدارتی نظام میں، امریکہ میں موجود ہے، ترکی میں موجود ہے، یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوتی، لیکن کم از کم اس کی حکومت جو ہے نا وہ گرانے کا جو پروسیس ہے وہ اس لٹکتی تلوار ختم ہو جاتی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو صدارتی نظام ہے، میں آپ نے سیاسی پارٹیوں کی بات کی کہ ان کی کیا صورتحال ہے، تو ان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میڈم، اگر ہر پارٹی یا جماعت کے لیڈر کے ساتھ دیکھا جائے تو پرانے سیاستدان یا پھر بااثر اشخاص ہوتے ہیں. عائشہ گلالی کے ساتھ نہ تو پرانے سیاستدان ہے اور نہ ہی بااثر اشخاص ہے. اس پس پردہ کوئی یا پھر میدان میں اکیلی آپ لڑو گی؟ میرے خیال سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو شروع میں کوئی بہت بڑے بڑے سردار نہیں تھے، سارے سردار ان کے مخالف تھے، ان کے ساتھ بڑے عام لوگ تھے. پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا کمزور ٹانگوں والا، اور ان کی بیوی سب سے پہلے ان کے ساتھ آئی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے جو تھے وہ جو لوگ تھے وہ آتے گئے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی پرانے پولیٹیشنز کو نہیں اٹھایا، انہوں نے ایک نئے نوجوانوں کو اٹھایا، بالکل نئی لیڈرشپ پاکستانی قوم کو دی. تو یہ تو میں ان کا کریڈٹ مانتی ہوں. لیکن جو عمران خان ہے اس نے بات کی کہ ہم عام لوگوں کو لے کر آئیں گے، پرانے پولیٹیشنز کو، دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو نہیں لیں گے. اب نہ صرف دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو لے رہے ہیں بلکہ ان کے جو سب سے کرپٹ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ دائیں بائیں انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. تو میرے خیال سے میرے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے عام لوگ ہی ہوں گے، پاکستان کے نوجوان ہوں گے، پاکستان کی خواتین ہوں گی، پاکستان کے کسان اور کاشتکار ہوں گے، پاکستان کے مزدور ہوں گے، پاکستان کے معذور لوگ ہوں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، مجھے کوئی نامی گرامی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھا جائے محترمہ، آپ کی نظر میں قبل از وقت انتخابات کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، خاص کر شیخ رشید جہاں بھی جلسے میں جا کے بس آپ دیکھنا کچھ دنوں میں جو ہے قبل از وہ ہوں گے، انتخابات ہوں گے. آپ کیا کہتی ہو کہ یہ ایسا ہوگا؟ شیخ رشید تو میرے خیال سے بہت فارغ آدمی ہے. وہ جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ جلسوں میں پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں، اور شیخ رشید کے اوپر میں کیا کہوں. لیکن جو ہے پاکستان میں انشاءاللہ اپنے وقت پہ انتخابات ہونے چاہیے، اور جمہوریت کو، اسمبلیز کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. یہ جو استعفے مانگنے والی سیاست ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے، گورنمنٹس کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. محترمہ، اگر آپ برا نہ مانیں تو الیکشن سے قبل ہر امیدوار اپنے علاقے کے عوام سے بڑے دعوے اور وعدے کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اچانک یہ امیدوار پھر غائب ہو جاتے ہیں اپنے علاقوں سے. کئی آپ بھی ان امیدواروں کی فہرست میں تو شامل نہیں ہو. اپنے علاقے میں بے روزگاری کے خاتمے اور جو عوام کے بنیادی حقوق کی فراہمی اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اگر تھوڑی سی آپ ہمیں آگاہ کر دیں کہ آپ نے جو اتنی پیریڈ گزاری ہے مینشپ کی، آپ نے اپنے علاقے میں کیا کیا؟ دیکھیں، میں تو ایم این اے، چونکہ اپوزیشن سے میں ایم این اے تھی، تو ظاہر ہے کہ نون لیگ والوں نے تو جب مجھے پرائم منسٹر ہاؤس بلایا ابھی سے چند دنوں پہلے، تو انہوں نے مجھے ترقیاتی فنڈز اچانک آفر کر دیے. اور ظاہر ہے کہ وہ کس جواب میں انہوں نے آفر کیے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں، جس طرح میں نے قوم کے سامنے رکھا کہ ملک کے جو 2 ادارے ہیں، فوج اور عدلیہ، ان کے خلاف آپ کیمپین کریں، ان کے خلاف آپ عوام میں بتائیں کہ یہ جو 2 ادارے ہیں یہ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں. حالانکہ غلط کام کون کر رہا ہے، کرپشن پہ کون نکالا گیا، وہ سب جانتے ہیں. تو یعنی میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کے ترقیاتی فنڈز ہیں وہ تو مجھے ملے نہیں ایز اے اپوزیشن پارٹی ممبر، اور اگر ملے ہیں تو نون لیگ کے جو ایم این ایز ہیں ان کو ملے ہیں، یا ان ایم این ایز کو ملتے ہیں جو بکاؤ ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی اگر فرض کریں پارلیمنٹ ابھی وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نافرمانی کرتی ہے، اور پارلیمنٹ ماشاءاللہ وہ اس کو گھر کی نوکر بناتے ہیں پارلیمنٹ کو،
اور پھر بولیاں لگاتے ہیں ایم این ایس کی. تو جو بولیاں جن ایم این ایس کی لگیں گی ان کو ترقیاتی فنڈز ملیں گے. تو مجھے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والوں کو ابھی تک فنڈز نہیں ملے کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں. لیکن ہاں اس کے علاوہ میں نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کے مسائل میں فلور آف دی ہاؤس اٹھاؤں, گورنمنٹ کو میں بتاؤں کہ فلاں فلاں علاقے میں یہ مسائل ہیں. لوڈ شیڈنگ کے خلاف میں نے بہت بڑا احتجاج کیا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا. اور پاکستان کے جو کاشتکار ہیں, غریب جو کسان ہیں, غریب کسان ہیں, ان کے ساتھ میں کھڑی رہی. تو جس حد تک میں کوشش اپنے حد الامکان کر سکتی تھی وہ میں نے کی. ابھی مائنورٹیز کے حوالے سے میں نے ایک جو ہے وہ بل پیش کیا ہے قومی اسمبلی میں کہ ان کو دوہرا ووٹ دیا جائے, کیونکہ جو ان کے ریزرو سیٹس پہ نمائندے ہیں, ہماری طرح جنرل نشستوں کے نمائندے ان کے نہیں ہوتے ہیں, ریزرو سیٹس پہ نمائندہ ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے ان کو بھی الیکٹ کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے. باقی ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر میں بار بار کے پی کے گورنمنٹ کا بھی میں حصہ نہیں تھی. نہ پرویز خٹک میری بات سنتا ہے, نہ وہ میری بات مانتا تھا, نہ وہ کسی کی بات سنتا ہے. اور نہ جو ہے نواز شریف پہلے وزیر اعظم تھے اور اب شاہد خاقان عباسی ہیں, نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے مسائل معلوم کرتے ہیں, پھر گورنمنٹس کے نوٹس میں لاتے ہیں, اور پھر گورنمنٹس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ذاتی پیسے اور جائیداد بنانے کے علاوہ جو ان کو ٹائم ملا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں ہم بیٹوں کو بھی کچھ بنائیں, اپنی جائیدادیں بنائیں, تو اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کراچی میں وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نقیب اللہ مسعود کو جو ہے شہید کیا گیا, تاحال اس کا جو قاتل ہے اب تک گرفتار نہ ہو سکا. اس بارے میں آپ کیا کہو گی؟ راؤ انوار جو ہے اس نے جعلی مقابلوں میں کافی سارے لوگوں کو مارا ہے, اور راؤ انوار کے نظر میں غریب کا خون جو ہے وہ اتنا سستا ہوا ہے کہ وہ اس کو عدالت میں بھی لے جانے کی تکلیف نہیں کرتا, وہ اس کو ثبوت کے بغیر خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے کر وہ قتل کرتا ہے. یعنی پھر مشال خان کے قاتلوں میں اور آپ میں پھر کیا فرق ہوا؟ پولیس کا ایک ادارہ, ایک ریاست کا ایک ادارہ ہوتا ہے. تو اس وقت پھر ایک سیاسی پارٹی جو ہے ان کا ایک لیڈر ہیں, وہ بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ملک میں جو ہے وہ یعنی ایسے قتل ہوتے ہیں پشتونوں کے ساتھ, جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ شناختی کارڈ پشتون کا نکل آتا ہے تو اس کو بڑا تنگ کرتے ہیں راستے میں, یہاں تک کہ بعض کے مریض جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں اسی سیکیورٹی چیکنگ میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک میں نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے لیے میں نے ایک سجیسشن بھی پیش کی ہے کہ میں نے کہا کہ ایسے اسکینرز آپ لے کر آئیں کہ ایک تو پشتونوں کے خلاف ڈسکریمنیشن تو یقیناً اس کے وہ تو ہے, اور میں نے جو ہے شہباز شریف نے بھی ایک دور میں کہا تھا کہ پشتونوں کے لیے جو ہے وہ بارڈرز بند کر دیے جائیں. تو شمالی وزیرستان سے وہ نکلے تھے, اور پھر ان کے ساتھ آپ جو ہیں قوم کی ملک امن اور سلامتی کے لیے, اور پھر شہباز شریف کا جو بیان تھا وہ آپ کے سامنے آیا. پھر کراچی میں بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھیں. تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے قوم, نسل اور علاقائیت اور لسانیت کی بنیاد پر, یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے, اور ہمارے پولیٹیشینز خود ہی اس میں انوالوڈ ہیں. تو جو بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں, میں نے تو چیف جسٹس سے کہا ہے کہ اس کے خلاف آپ ایک الگ سے کمیشن بنائیں. جتنے بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئے ان کی آپ الگ سے کمیشن میں اس کی انکوائری کریں, بلکہ ایسے جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں جانے چاہیے, تاکہ راؤ انوار جو ہے پھر وہ کیسے فرار ہوتا ہے, کیسے وہ روپوش ہوتا ہے, وہ پھر چند دنوں میں ہی گرفتار ہو جائے گا. سابق وزیر اعظم نواز شریف تاحال ابھی دیکھا جائے تو آج اس کا فیصلہ بھی آ چکا کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں, وہ پارٹی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے. تو آپ اس کی مستقبل کو کس نظر سے دیکھتی ہو, سابق وزیر اعظم نواز شریف کا؟ اس کا مستقبل کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مستقبل پاکستان میں بالکل اس کو جیل میں ہونا چاہیے نواز شریف کو, اور اس کے جو 2 ہٹے کٹے بیٹے ہیں ان کو بھی جیل میں ہونا چاہیے, جو ماشاءاللہ اتنے ہٹے کٹے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا وہ چونٹی ان کی گردن پر سے پھسل جاتی ہے, اتنے ہٹے کٹے ہیں. تو ان کو بھی ذرا گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ گردنیں ان کی بڑی جو ہے وہ ماشاءاللہ موٹی ہو گئی ہیں. تو یہ غریب جیلیں کیا غریبوں کے لیے ہیں, کیا غریب ڈاکوؤں چوروں کے لیے ہیں جو 1 لاکھ روپے مجبوری میں چوری کرتے ہیں کسی کے علاج کے لیے, کسی بچوں کے کھانے کے لیے. تو یہ جو بڑے ڈاکو اور بڑے چور ہیں, ارب پتی چور اور ڈاکو ہیں, ان کو کب کون گرفتار کرے گا؟ اوپر سے ہر جگہ جلسے کرتے پھرتے ہیں, عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں ججز جو ہیں وہ یہ ہیں اور ججز وہ ہیں. تو پھر اس ملک میں پھر عدلیہ کا فیصلہ مانے گا کون؟ پھر عدالتوں کا فیصلہ کون مانے گا؟ پھر ہر کوئی آپ یہ تو یہ میسج دے رہے ہیں سب کو کہ جو بھی فیصلہ آپ کے خلاف آئے بس لوگوں کو اکٹھا کرو اور جج کو گالیاں دو اور شیخ مجیب الرحمان بن جاؤ پھر اس کے بعد. تو نواز شریف اس وقت یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ
पंजाब में, क्योंकि हमारे फ़ौज की मेजॉरिटी पंजाब से है, तो पंजाब के अंदर वो जलसे कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को कहते हैं, क्योंकि हर दूसरा घराना फ़ौजी है, पंजाब के लोगों को कहते हैं कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ मेरे साथ खड़े हो जाओ, अदलिया के ख़िलाफ़ मेरे साथ खड़े हो जाओ, और अदलिया में वकील भी हैं और जज भी हैं। तो पंजाब के लोगों को कहता है कि इन दोनों के खिलाफ मेरे साथ खड़े हो जाओ। अब पंजाब के लोग मतलब ये कि वो अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि पंजाबी फौज में से अक्सरियत पंजाबी की है। तो यानी खाना जंगी क्रिएट करने की कोशिश करता है, फिर मुजीबुर रहमान की बातें भी करता है। फिर मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत को माफ़ कर देना चाहिए, उसको और उसकी बेटी को, दोनों को कश्मीर में जाकर सियासत करनी चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर कश्मीरी हैं। और कश्मीर के ऊपर जो जो इशू है, मैं समझती हूँ कि कश्मीर का जो इशू है वो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर ये तो अब तख्ते लाहौर इनका है और यहाँ पे जो है वो काम करें। मेरे ख्याल से पंजाब के लोगों ने इनको जगह दी हुई है रहने के लिए, और इनको कश्मीर की सियासत में रोल प्ले करना चाहिए। और कश्मीर के इशू पर आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ पे जो कत्ल हो रहे हैं, वहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग हो रही है, उस मसले के हल के लिए नवाज शरीफ ने 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनकर क्या किया, अभी भी 5 साल गुजरे, अभी उन्होंने क्या किया। तो पंजाबी फ़ौजी वहाँ पर मर रहे हैं, और नवाज शरीफ जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी गालियाँ दे रहा है, वो अदलिया के ख़िलाफ़ भी गालियाँ दे रहा है। आने वाले इंतखाबात में कामयाबी किसकी होगी, मरकज़ में किसकी हुकूमत होगी, और इसी के साथ साथ क्योंकि आप KPK से ताल्लुक़ रखती हो, और KPK में किसकी गवर्नमेंट आप देख रही हो आने वाले इंतखाबात? मैं तो KPK में, मेरे ख्याल से मेरी अपनी पार्टी जो है वो आएगी, मेरी अपनी पार्टी उसमें आएगी इलेक्शंस में, और मेरी अपनी पार्टी आम लोगों की पार्टी होगी। प्लस मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो बड़ी बड़ी माफियाज बन चुके हैं। अब पाकिस्तान में जो है वो छोटी पार्टियां हैं, जिस तरह जमशेद अस्सी की पार्टी हो गई है, छोटी और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो मेरे ख्याल से आवाम के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और उनको इन माफिया का सामना है, जो कि सारे करप्ट पॉलिटिशियंस जमा हो चुके हैं लूट मार का पैसा जमा करके। छोटी पार्टियों को मैं ये मैसेज दूंगी, पैगाम दूंगी कि मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ या तो वो जम हो जाए, या फिर वो यानी अपनी स्ट्रगल इसी तरीके से जारी रखें, क्योंकि आपका मुकाबला जो है पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियों के साथ है, जो आपको बड़ी मछलियां बनकर वो आपको सर्वाइवल का मौका नहीं दे रही। हालांकि वो इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने महलात की, बिलावल हाउस देख लें, जरदारी हाउस देख लें, फिर वो सबसे बड़ा जो बादशाह और शहनशाह है वो नवाज शरीफ है इस मुल्क का। कैसे वो एक भट्टी से जो है वो 30 वो जो है वो फैक्ट्रियों और बिजनेस एम्पायर का मालिक बना। उसका जो जो इसहाक डार है, वो उसकी जो है वो वहाँ पर दुबई में कितनी बड़ी बड़ी जायदादें हैं। उसके बेटे लंदन में जो है वो अरबोपति हैं। तो और फिर इमरान खान को देख लें कि वो उसके खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जिस तरीके से वो इस्तेमाल करता रहा नथिया गली जाने के लिए, कोई अवामी काम के लिए नहीं। और फिर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के स्कैंडल्स हो रहे हैं, इमरान खान की अपनी बहन की जो है वो जायदादें घर कानूनी निकल आई हैं दुबई में, हालांकि उसकी बहन का इनकम सोर्स क्या है वो पता नहीं है। तो अब लोग अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि वो पैसा खैबर पख्तूनख्वा से दुबई तो नहीं जा रहा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब सियासी पार्टियां और जहांगीर तरीन करप्शन पे, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग पे वो नाअहल हो, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग उसने की है, उस पर साबित हुआ है कि उसने अपने बावर्ची और ड्राइवर के नाम पे उसने अरबों रुपए रखे। और वो शख्स इमरान खान ये कहता है कि अगर ये ऐसी बात हुई भी है, और फिर इसने अपने जो है वो स्विट्ज़रलैंड की जायदादें छुपाई भी हैं, अकाउंट्स छुपाई भी हैं, इस पे अगर वो नाअहल भी हुआ है तब भी वो मेरे दाएं जानिब खड़ा रहेगा। तो ये जो इमरान खान है, फिर इसके उसूल देख लें, तो ये जो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह अगली जो हुकूमत है वो पाकिस्तानी अवाम की है, और छोटी सियासी पार्टियों को आगे आना चाहिए। फिलहाल इमरान खान की तीसरी शादी पर क्या तबसरा करेगी? मेरे ख्याल से उनका ज़ाती मसला है, और तीसरी शादी के ऊपर जो है वो तलाक पे नहीं होना चाहिए। और तलाक जो है मेरे ख्याल से इस्लाम में एक नापसंदीदा चीज़ है, अल्लाह ताला की नज़र में नापसंदीदा चीज़ है। और क्योंकि लीडर जो कुछ भी करता है उसका पैगाम जो है वो आवाम में जाता है, और ये अल्लाह ताला करे कि उनकी शादी जो है वो चले। लेकिन इमरान खान को भी मैं मुबारकबाद नहीं दूंगी, बल्कि उस दिन जिन जिन लोगों की भी, आम लोगों की शादियाँ हुई, मैं उन सबको मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में जो लीडर्स हैं वो बेशक करप्ट हों, बेशक वो जो है वो आवाम का हक मारने वाले हों, उनके कौल फ़िल में तज़ाद हों, उनकी तो हम शादियों पे भी मीडिया जो है बड़ा फोकस करता है, उनके ऊपर टाइम ज़ाया करते हैं, उनकी बरसियों पे भी टाइम ज़ाया करते हैं। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई जाती है, बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई जाती है, तो क्या वो एक गरीब टीचर की बरसी नहीं हम लोग मना सकते, जिसने बच्चों को पढ़ाया, ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारी, कम तनख्वाह में? क्या ये अरबपतियों जो सारे जो लूटमार के पैसों से बने हैं, क्या इनकी शादियाँ और इनकी जो बरसियाँ मनाएंगे? तो मैं ये बेदारी का पैगाम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को दूंगी कि खुद को खुद इज़्ज़त देना सीखो। पाकिस्तान के गरीब अवाम खुद को, काश्तकार को हम क्यों सलाम नहीं पेश करते? क्योंकि बाहर दुनिया में एक थैंक्स गिविंग डे होता है, हमारे मुल्क में इंशाल्लाह हम यौम तशक्कुर रखेंगे किसानों के लिए, कि यौम तशक्कुर जो है वो उनके लिए होना चाहिए कि वो हमें खुराक देते हैं।
اگر شیخ رشید آپ کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے تو کیا آپ دعوت قبول کرو گے اور آر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کرو گے؟ سب سے شیخ رشید اور عمران خان کی سوچ بہت ملتی جلتی ہے، اور دونوں کے جو ہیں وہ ماضی بہت ملتے جلتے ہیں، تو ان کو عمران خان کے ساتھ رہنے دیں. اور عمران خان کے ساتھ اس وقت میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے، ان کی جو جماعت اسلامی ان کو چھوڑ کر جا چکی ہے، تو شیخ رشید انہی کے ساتھ زیادہ بہتر ہیں. عائشہ گلالی اپنی پارٹی بنائے گی تو کب اور کس نام سے بنائے گی اور اس کا منشور کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے جمعے کے دن، آنے والے جمعے کو، میری جو پارٹی ہے، بلکہ ہمارے پاکستانیوں کی پارٹی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف گلالے کے نام سے ہوگی. اور پاکستان تحریک انصاف گلالے نام جو ہے وہ میں نے سجیسٹ نہیں کیا، وہ ہمارے ورکروں نے سجیسٹ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے چونکہ ایک سٹرگل کی، آپ ایک جو ہے یہاں پہ سب لوگوں کے ساتھ ہماری پارٹی میں جو ہے ان کو کرپشن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان میں اتنا حوصلہ اور جرت نہیں ہوتی کہ اس مافیا کے خلاف وہ اٹھ جائیں. تو آپ نے ایک جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر آپ کے یعنی تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف گلالے اس کا نام ہونا چاہیے. جس طرح کہ پاکستان مسلم لیگ ہوتی تھی کسی زمانے میں، خان عبدالقیوم خان کے زمانے میں، پھر مسلم لیگ نون بن گئی، یا مسلم لیگ جنیجو بن گئی، تو اس طریقے سے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف گلالے آئے گی، اور اس میں پی ٹی آئی کے ناراض لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا، اور یہ پاکستان کے عام لوگوں کے لیے انشاءاللہ ان جنرل ہوگی. اور اس کا منشور یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پاکستان میں آرٹیکل 253 کے تحت، جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے، اس کے تحت دولت کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، دولت اور جائیداد اور جو بینک بیلنس ہے اس کا اور زمینوں کا. اور اس دولت کی حد وہ دولت کی حد پاکستان کے ABCD سب لوگوں کے لیے برابر ہوگی. اس میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اس دولت، جائیداد اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ رکھ سکے. اس سے زیادہ کسی کے پاس پائی گئی تو انشاءاللہ پاکستان کی جو ہے وہ خزانے میں جائے گی، تحویل میں لی جائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کے غریبوں کی ویلفیئر پہ خرچ کی جائے گی. تو پاکستان کے آئین میں تو موجود ہے، لیکن ہمارے پولیٹیشنز نے اس کے اوپر کوئی قانون سازی کی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی انہی غاصبوں میں سے ہیں، اور وہ اپنے خلاف تو قانون سازی نہیں کریں گے. دوسری بات، انشاءاللہ پاکستان کے جو کاشتکار ہیں ان کو مزارع نہیں رکھا جائے گا. اگر پاکستان میں زراعت کو ترقی دینی ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو پاکستان کے کاشتکاروں کو اس زمین میں انشاءاللہ اونرشپ دیں گے پرسنٹیج کے حساب سے. جس زمین پہ وہ کاشتکاری کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ملکیت دیں گے اس کی، اس زمین کے مالک کے ساتھ ساتھ ان کی بھی شراکت دار ملکیت ہوگی. ان کو مزارع کے طور پر ان کا استحصال نہیں کیا جائے. کارخانوں میں انشاءاللہ مزدوروں کو پرسنٹیج کے حساب سے ایک اونرشپ دی جائے گی، کہ وہ بھی اس کارخانے میں، جس طریقے سے ہمارے کارخانوں میں مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے، ان کو ایک عزت کے ساتھ ان کو اس میں ایک اونرشپ دی جائے گی. اور پاکستان میں جو خواتین کے حقوق ہیں، نوجوانوں کے حقوق ہیں، معذور طبقہ ہے، تیسری جنس ہے، ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے. میرے ذہن میں بہت کلیئر آئیڈیاز ہیں. پاکستان کے کسانوں کا نمائندہ بھی انشاءاللہ پارلیمنٹ میں ایک ہونا چاہیے. پاکستان کے معذوروں کا نمائندہ بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. تیسری جنس کے لوگ جو ہیں ان کا بھی بہت پاکستان میں حق ہے، ان کا بھی ایک نمائندہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. پھر اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جو بہت کنٹریبیوشنز دیتے ہیں، ان کا بھی ایک ایڈوائزر جو ہے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، وہ بھی اس ملک میں ہونا چاہیے، یا ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اوورسیز پاکستانیز کی جو معاملات ہیں اس کو دیکھ سکیں. یہ تھی عائشہ گلالی جنہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا، اور ہمارے تمام سوالات کا بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے جواب دیا. اب فیصلہ عوام کرے گی کہ عائشہ گلالی کی ان باتوں سے وہ کس حد تک جو ہے ایگری کرتی ہے یا نہیں. مجھے اور میرے کیمرہ مین کو دے دیے اجازت. اللہ حافظ.